الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق اللہ العظیم. محترم دوستو، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے. اس نے ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس مبارک امت میں پیدا فرمایا ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو، تم کو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا ہے، تم لوگوں کو بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور ایک اللہ ہی پر ایمان رکھتے ہو. اس امت میں پیدا ہونے کا ہمارا کوئی مطالبہ نہیں تھا، ہماری کوئی درخواست نہیں تھی، اور نہ ہمیں اس کا کوئی شعور اور احساس تھا. محض اور محض اللہ ہی کا فضل ہے. اس لیے ہمیں اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ ایک فضیلت کی چیز ہے. جیسے انسان ہونا فضیلت ہے، ایمان والا ہونا ایک فضیلت کی چیز ہے، تقوی والا ہونا ایک فضیلت کی چیز ہے، علم والا ہونا ایک فضیلت کی چیز ہے، ایسے ہی یہ ایک فضیلت کی چیز ہے، ایک شرف ہے کہ خیر امت کا لقب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. اور یہ بہت سارے دوسرے انعامات سے افضل انعام ہے، جس کی طرف ہماری توجہ ہوتی ہے دنیا میں کہ یہ چیز حاصل ہو جاوے، وہ چیز حاصل ہو جاوے. وہ چیزیں بھی اللہ کے انعامات ہیں، مال دولت ہیں، زمین جاگیر ہیں، لیکن وہ سب چیزیں فانی ہیں. ایک آدمی کو پوری زمین کی بھی حکومت مل جاوے، وہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے گا، اور ایک آدمی کو پوری دنیا کا سارا مال مل جاوے تو مال اس کے پاس ہمیشہ نہیں رہے گا. لیکن یہ اعزاز اور یہ شرف ایسے ہیں جو آدمی کو دنیا آخرت دونوں جہان میں کام دیں گے. جیسے ایمان ہے تو اس کے نفع دنیا میں بھی ہیں، آخرت میں بھی ہیں. علم ہے، اس کا نفع دنیا میں بھی، آخرت میں بھی ہے. ایسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری جو نسبت ہے یہ امتی ہونے کی، تو یہ شرف ہمارے لیے دنیا میں بھی مفید اور کارآمد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں اور آپ کے طریقوں کی برکتیں اس نسبت کے ساتھ ہم کو حاصل ہوتی رہے گی، اور موت کے بعد بھی یہ نسبت اور یہ شرف ہمارے لیے مفید ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر، جو اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہوگی، اور جو کچھ آپ کے طفیل جو کچھ انعامات ملیں گے، ان سب کے اللہ تعالی ہم کو مستحق بنائے گا. اس لیے اس پر ہمیں شکر گزار بننا چاہیے. نفس شکر ہی ایسی چیز ہے جس سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. ان شکرتم لازیدنکم. لیکن ہمیں ان نعمتوں کا استحضار بہت کم رہتا ہے.
دنیا اور اسباب دنیا ہم پر غالب ہے. اس لیے دین کا کام کرتے کرتے بھی اور دعوت کا کام کرتے کرتے بھی اگر یہ چیزیں پیدا نہ ہو، دین کی عظمت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اور آپ کے طریقوں کی محبت، اللہ رسول کے ساتھ کے ہمارے اس تعلق و نسبت اور اس کی قدر و عظمت، تو یہ چیز بہت قابل غور ہے کہ دعوت کا کام کرتے کرتے، دین کی محنت کرتے کرتے بھی اگر دل کے اندر ان چیزوں کے حصول کا داعیہ پیدا نہیں ہو رہا، جو اصل مطلوب چیز ہے. ساری محنتوں، ساری عبادتوں کا خلاصہ جو ہے وہ اللہ کا تعلق ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون قال ابن عباس اي الا ليعرفون، کہ ہم نے جنات و انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے. ابن عباس اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں یعنی اپنی معرفت کے واسطے پیدا کیا، کیونکہ عبادت کا مقصد بھی معرفت ہے کہ آدمی اللہ کو پہچانے. ہماری جتنی محنت ہے وہ اسی کی تو ہیں کہ ہم اللہ سے جڑ جائیں، اللہ کی ذات عالی کا یقین پیدا ہو جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، آپ کی محبت دل میں پیدا ہو کر آپ کے طریقوں کی محبت دل میں پیدا ہو جائے. یہی ساری چیزوں کا خلاصہ ہے، ہمارے چلوں کا، 4 مہینوں کا، مقامی کام کا، ساری قربانیوں کا خلاصہ یہی ہے جو اصل چیز ہے. اگر وہ اصل چیز اوجھل ہو جا رہی ہے اور اس کے بجائے دوسری چیزیں پیدا ہو رہی ہیں تو بہت خطرے کی چیز ہے، بہت ڈرنے کی بات. دنیا کی محبت پیدا ہو رہی ہے، مال دولت کی محبت پیدا ہو رہی ہے، زمین جاگیر کی محبت پیدا ہو رہی ہے، اپنی بڑائی کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے. جن چیزوں کو ختم کرنا تھا، اللہ رسول کی محبت ایسی پیدا ہو جاوے کہ دنیا مافیہا سے سب سے زیادہ محبت اللہ رسول کی ہو. ماں باپ سے، بھائی بہنوں سے، رشتہ داروں سے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یا رسول اللہ، میرے اپنی ذات کے علاوہ باقی دنیا میں سب سے زیادہ محبت مجھے آپ سے ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابھی ایمان کی تکمیل نہیں ہوئی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اب یا رسول اللہ مجھے اپنی ذات سے بھی زیادہ آپ سے محبت. اگر الان یا عمر، اب تمہارے ایمان کی تکمیل ہوئی کہ آدمی کو اپنی ذات سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، آپ کے طریقوں سے محبت ہو. آپ کی محبت کی علامت یہ ہے کہ آپ کے طریقوں سے محبت ہے. آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے اسی کے نقل اتارتا ہے، یہاں تک کہ تنہائیوں میں بھی اس کی طرح رہنے کی کوشش کرتا ہے. اپنا کمرہ بیڈ روم بھی اسی طرح کا بناتا ہے. اپنا انڈر ویئر جو اندر پہننے کے کپڑے ہیں، بنیان، وہ بھی اسی طرح پہنتا ہے آدمی، جو کوئی دیکھتا نہیں، جس سے محبت ہے. ان المحب لمن يحب مطیع. کہ ہماری اس محنت سے تو مطلوب یہ ہے کہ اللہ رسول کی محبت پیدا ہو، اور جتنی چیزیں اس محبت کے راستے کی رکاوٹ ہیں ان سب کی محبت کم ہو جاوے. جن کی محبت رکھنا جائز ہے وہ کم ہو جاوے، اور جس کی محبت جائز ہی نہیں ہے وہ بالکل ختم ہو جاوے. والدین کی محبت، بھائی بہنوں کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، کنبے قبیلے کی محبت، اپنے گھر کی، اور آدمی کو اپنی وہ دنیا جس کے ذریعے سے کام نکلتے ہیں، پیسوں کی محبت وہ دل میں ہوتی ہے، اور ایک حد تک وہ جائز ہے، لیکن وہ مغلوب رہے، غالب نہ ہو جائے.
جس کا تذکرہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، کہ اگر ان 8 چیزوں کی محبت تم کو اللہ کی محبت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اور اللہ کے دین کی محنت کی محبت سے اگر غالب ہیں، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو پھر انتظار کرو کہ اللہ کا کوئی عذاب کیا آئے، اللہ خود کوئی عذاب لے کر آ جائے۔ یہ سخت دھمکی ہے، اور مواقع پر عذاب کا ایک بھی زمین ہلا دیں گے، آسمان سے بارش روک دیں گے، قحط ہو جائے گا، اولاد کم ہو جائے گی۔ وہ یہاں اللہ کہہ رہا فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، کہ اللہ خود اپنا کوئی فیصلہ لے کر آ جائے۔ تو اس کام سے تو مطلوب وہی ہے، اس لیے دنیا چھوڑائی جاتی ہے۔ بیوی، بچے، کاروبار، بھائی بہن، کنبہ، قبیلہ، رشتہ دار، اپنی بستی، دوست، احباب، سب سے الگ کیا جاتا ہے۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ اپنی اس دنیا کو چھوڑ کر دور دراز علاقوں میں جا کر ایک نئی دنیا آباد کرو۔ جماعت میں ایک یہ دنیا ہے، ایک وہ دنیا ہے کہ جہاں صبح شام تعلیم، ذکر، عبادت، دعوت، خدمت، اور رات کی تنہائیوں میں اللہ کے سامنے رونا دھونا، توبہ، استغفار، اپنے آپ کو مٹانا، نیکیاں کر کے پھر رونا، دن بھر مجاہدے قربانیاں کر کے پھر کیا کرنا، اپنے گناہوں پر رونا۔ یہ ایک نئی دنیا ہے، تاکہ سارا کچرا صاف ہو جائے۔ اور جو محبت غیر ضروری اندر پیدا ہو گئی ہے، مال دولت، بیوی بچوں کی، اپنی جان کی، گھر کی، کاروبار کی، مال کی، وہ ساری محبت زائل ہو جائے، بالکل ختم ہو جائے۔ یہ چیزیں مطلوب ہیں۔ اگر محنت کے ذریعے سے پیدا ہو رہا ہے تو ہماری گاڑی منزل پر جا رہی ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے تھے کہ ہر منزل کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، کچھ اسٹیشن ہوتے ہیں۔ یہاں سے ٹرین جا رہی ہے احمد آباد کی طرف، تو کون سے اسٹیشن آتے ہیں؟ راجکوٹ آیا، گونڈل آیا، فلاں آیا، فلاں آیا، تو یہ گاڑی جا رہی ہے احمد آباد کی طرف، لیکن یہ اسٹیشن نہیں آ رہے، دوسرے آ رہے ہیں، الٹی سمت کے اسٹیشن آ رہے ہیں۔ تو یہ مسافر مطمئن ہوگا؟ اے سی کوچ فرسٹ کلاس میں بیٹھا ہے، پھر بھی نہیں ہوگا، بولو نا بھائی، کیونکہ منزل کے اسٹیشن نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اور ایک مسافر جس کے پاس بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں، جنرل کوچ میں لٹک رہا، لیکن اس نے دیکھا گونڈل آیا، راجکوٹ آیا، تو اس کو اطمینان ہوگا؟ بولو نا بھائی، یہ گاڑی منزل کی طرف جا رہی ہے، چاہے اس کے پاس جگہ نہیں ہے، وہ اے سی کوچ میں ہے، لیکن وہ مطمئن نہیں ہوگا۔ جیسے جیسے اسٹیشن آگے آتے جائیں گے اس کی بے چینی بڑھتی ہے، ٹرین کے رکنے کا انتظار کرے گا وہ کہ رک جاؤ تو اتر جاؤ، ورنہ جتنا آگے جاؤں گا پریشان ہو جاؤں گا۔ تو مفتی صاحب فرماتے تھے کچھ منزلیں، کچھ اسٹیشن جنت کے راستے کے ہیں اور کچھ اسٹیشن جہنم کے راستے کے۔ اگر آدمی جنت کے راستے کی محنت میں لگا ہے تو اس کے اسٹیشن آنے چاہیے، اس کے اسٹیشن آنے چاہیے۔ تو اس کے اسٹیشن یہ ہیں کہ آدمی کو جنت کے راستے کا مسافر ہے تو دنیا سے بے رغبتی ہو، مرے گا تو جنت میں جائے گا نا، کہ بغیر مرے بھی کوئی جاتا ہے، کہ دنیا سے بے رغبتی ہو، آخرت کی فکر ہو، اللہ سے تعلق ہو، عبادت کا ذوق ہو، مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع ہے، تو یہ اسٹیشن ہے اس طرف۔ اور اگر اس کے عکس پیدا ہو رہا ہے کہ ہوس دنیا کی بڑھ رہی ہے، کام تو تبلیغ کا کر رہے ہیں اور ہوس دنیا کی بڑھ رہی ہے، عبادت کا ذوق نہیں ہے کہ نماز 5 وقت کی بھی تکبیر اولا کے ساتھ نہیں ہو پا رہی، نوافل میں جی نہیں لگ رہا ہے، تسبیح تلاوت کا ذوق نہیں ہے، ہفتہ گزر جاتا ہے تسبیح نہیں ہوئی، قرآن مہینہ گزر گیا کوئی پارہ نہیں ہو پایا،
سنت کے اتباع کا شوق نہیں بڑھ رہا، عادت کے مطابق کی زندگی ہے اور باقی سارے کام رواج کے مطابق چل رہے، تو یہ اسٹیشن جنت کے راستے کے نہیں ہیں. یہ اسٹیشن، اس لیے ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے کام کرتے کرتے. ہر تاجر جو ہے اپنے نفع نقصان کو روزانہ شام ایک کچا حساب ہو جاتا ہے اس کا، اور بعضوں کا تو پکا روزانہ ہو جاتا ہے کہ کیا ہوا آج کا، کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے. اتنا بڑا کام اللہ ہم سے کروا رہا ہے تو ہمیں اپنے کام کا محاسبہ کرنا چاہیے. شخصی طور پر اپنا ذاتی اور اجتماعی طور پر اپنی مسجد کا، اپنے حلقے کا، اپنے ضلع کا، اس کے تو کچھ کارگزاریوں میں آتا رہتا ہے کہ ہم کہاں تھے کہاں ہیں. اس محنت کے دو پہلو ہیں، ایک اپنی ذات سے اپنے آپ کو سنوارنا، بنانا، اصلاح و نفوسینا، کہ اپنی ذات سے بننا سنورنا، والنصیحۃ لاخواننا، اور اپنے بھائیوں کے ساتھ خیرخواہی کرنا، ہر ایمان والے کے ساتھ. تو یہ دونوں پہلو ہے اس کے طریقہ کار میں دونوں چیزیں قابو میں آتی ہیں. جو کام ہے اس میں دونوں چیزیں قابو میں آتی ہیں اگر آدمی صحیح محنت کرے، صحیح رخ سے آدمی چلے، ادھر ادھر ذہن نہ لے جا. اس لیے کہ آدمی اپنی فکر کے پیچھے جاتا ہے، فکر میں جو چیز پیدا ہو گئی آدمی اسی کے لیے کام کرتا ہے. اس لیے یہاں نیت پر بہت زور دیا جاتا ہے. روانگی میں ہر مرتبہ نیت کرواتے ہیں، بستی میں داخل ہو تو نیت، بستی سے نکلتے ہیں تو نیت کرو، جماعت میں جاتے ہوئے نیت کرو، نیت کی تجدید کرو، نماز پڑھنے سے پہلے، نماز کے درمیان میں، نماز کے بعد. بتاتے ہیں اس میں مشق میں وہی نیتوں کی تجدید کرتے رہے تاکہ کسی اور رخ پر گاڑی نہ چلی جائے. اوروں میں محنت کر کے اپنی اصلاح کا پہلو ہے، تو ایسا نہ ہو کہیں اوروں میں کام کرتے کرتے آدمی دوسروں کے چکر میں پڑ جائے اور اپنی ذات سے بے خبر ہو جائے. دوسروں میں کام کرنا ہے، روزانہ صبح اٹھی تو دوسروں کی ملاقاتوں میں جانا. کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، کوئی زنا کرتا ہے، کوئی شرابی ہے، کوئی ایسا ہے، کوئی ویسا ہے، ایسے لوگوں کے پاس جانا ہے روزانہ. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پر محنت کرتے کرتے آدمی اپنی بات سے غافل ہو جائے. اس لیے اپنا ذاتی محاسبہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کہاں ہوں، کتنی میری پابندی ہے، کتنا کام میں نے سیکھا سمجھا ہے. بے سمجھے تو کہیں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ میں سمجھ گیا ہوں. جو یہ سمجھ رہا ہے وہ سمجھا ہی نہیں ہے. جو یہ سمجھ رہا ہے کہ سمجھ گیا ہوں وہ سمجھا ہی نہیں ہے. علم کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ لا ادری آدھا علم ہے. لا ادری آدھا علم ہے، یعنی جو یہ کہتا ہے مجھے نہیں آتا ہے یہ آدھا علم ہے اس کے پاس. بڑے بڑے علم والے کہتے ہیں کہ مجھے بھائی پتہ نہیں، دیکھ کر بتانا پڑے گا، کل بتائیں گے آپ. بڑے بڑے علم والے ایسے کہ بھائی کل بھائی امام مالک کے بارے کہ لوگ حرم میں ان کو 17 سوال پوچھے تو سارے سوال کے جواب میں کہا لا ادری، مجھے معلوم نہیں. مجھے امام مالک ہے، امام دار الہجرہ، بہت بڑے عالم گزرے، کہ مجھے پتہ نہیں. تو ایسے اس راستے میں جو یہ کہہ رہا ہے میں سمجھ گیا ہوں، کہ وہ کچھ بھی نہیں سمجھا ہے. وہ کچھ بھی نہیں سمجھا. بہت سی مرتبہ ہے کہ بچوں کو کوئی کام بتاتے کچھ نہیں سمجھا ہو، لیکن وہ پھر وہاں سے واپس آتا ہے. ارے وہ پہلے سے تم کو کہتے سمجھ کے جاؤ. بچپنا ہے یہ، اس لیے اس کو سمجھنا ہے. آدمی سمجھ کے کرے گا تو انشراح ہوگا، راستہ کھلا ہوا. ایک آدمی کو پتا ہے منزل اچھی طریقے سے تو رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں چلتا رہے گا، اس کو راستے کا پتا ہے. لیکن پتا نہیں ہے تو پھر وہ قدم قدم پر رکتا رہے گا. یہاں دیکھے گا تذبذب میں ہوگا، کبھی یہاں مڑے گا، کبھی وہاں مڑے گا، کبھی یہاں جائے گا، کبھی وہاں جائے گا. اپنا بھی وقت برباد کرے گا اور پتہ نہیں کتنوں کا وقت برباد کرے گا. تو اس لیے کام کو سیکھنا سمجھنا ہے. بزرگوں سے سنا کہ موت تک سیکھنا ہے. کب تک سیکھنا ہے؟ بولو نا بھائی، موت تک. سیکھنے کی نیت سے کرنا ہے، کرتے کرتے سیکھنا ہے، سیکھتے سیکھتے کرنا ہے.
دنیا کے شعبوں کا علم اور کام محدود ہیں، پھر بھی جتنے بڑے بڑے شعبوں کے لوگ ہیں وہ ہر وقت اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہمارے فن کی کوئی نئی چیز ملے ہم، تو وہ فن ترقی کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں، وہ تو اس فکر میں ہے. اس لیے کام کو بھی اچھی طریقے سے سیکھنا سمجھنا ہے اور کرتے رہنا ہے. کرتے کرتے آدمی سیکھے گا. گاڑی چلاتے چلاتے ڈرائیور بنے گا، چوپڑیاں پڑھتے پڑھتے بن جائے گا کہ بھئی گاڑی چلانے کی جتنی چوپڑیاں ہیں ساری پڑھ ڈالی اس نے، کہ وہ چلاتے چلاتے ڈرائیور بنتا جائے گا، پکا ہوتا جائے گا. ایسے کرتے کرتے سیکھنا ہے اور سیکھتے سیکھتے کرنا ہے، اور کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے. ایسے ہدف کے ساتھ، عزم کے ساتھ اور بشاشت سے کرنا ہے، پچھتاتے پچھتاتے نہیں. بات سمجھ رہے ہیں کہ صبح مشورے کے بعد ارادہ تو نہیں تھا 2.5 گھنٹے لگانے کا، لیکن ساتھی چڑھ بیٹھے کہ امیر صاحب آپ کو آنا پڑے گا، چلو میں تمہارے ساتھ آتا ہوں، تو پچھتاتے پچھتاتے جا رہے ہیں، قدم بھی اٹھ نہیں رہے. اس موقع کی تلاش میں کہیں موقع مل جاوے تو میں ذرا راستہ پکڑ لوں. بشاشت سے کرنا ہے، اور بشاشت ہر وقت یکساں نہیں رہتی، کبھی سستی کبھی چستی وہ ہوتا ہے، لیکن استقامت مطلوب ہے. دینی امور میں استقامت مطلوب ہے کہ آدمی جو ہے استقامت کے ساتھ رہے. حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم بارہا اس بات کو فرماتے کہ شخصی زندگی میں استقامت اور اجتماعی زندگی میں نصرت، کہ لوگوں کے ساتھ ہے تو مددگار بن کے رہیں، سب کے لوگوں کے درمیان میں ہے تو لوگوں کے مددگار بن کے رہیں گے، جہاں جائے وہاں تعاون کی شکل پیدا کریں، رکاوٹ پیدا نہ کریں، نصرت کے دائیے سے. اور شخصی زندگی میں استقامت و اعمال پر، کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی ہے، تکبیر اولیٰ کی. ایک صاحب ہمارے یہاں مجھے گزشتہ شعبان 15 شعبان کو انہوں نے کہا کہ 18 سال مجھے ہو گئے، یہ 15 شعبان کو میری تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی. کتنے سال ہو گئے؟ 18. یہ استقامت. ایسے جتنے بھی اعمال ہیں، نماز تو ہم ترین عبادت ہے، کوئی گنجائش نہیں اس میں تو، لیکن ایسے دیگر جو اعمال ہیں جو ہماری تربیت کے ہیں، تسبیح، تلاوت، ذکر ہیں، اتباع سنت ہیں، کہ اس میں اس شخصی زندگی میں استقامت مطلوب ہے. اس محنت سے یہ چاہا جا رہا. یہ کمپنی ہے عالمی انٹرنیشنل لیول کی، یہ جو ہے نا کمپنی ہے، تو کمپنی کا ایک اجتماعی نفع ہوتا ہے کہ جس سے کمپنی ترقی کرتی ہے، کہ بھئی ایک برانچ انڈیا میں تھی، ایک نیپال میں تھی، ایک بنگلہ دیش میں تھی، ایک چائنا میں، ایک جاپان میں، اس سال اور ترقی ہو گئی، ایک یورپ میں کھل گئی. تو یہ ترقی کس کی ہوئی؟ بولو نا بھائی، کمپنی کی. اور ایک نفع کمپنی کے ورکروں کا ہے، کہ جتنی کمپنیوں میں جتنے ملازم ہیں، گیٹ مین سے لے کر مینیجر تک، تو نئی برانچ تو یورپ میں کھل گئی، لیکن ساری 6 برانچیں جو پہلے سے تھی ان کے سارے نوکروں کا پگار باقی ہے. تو یہ ترقی ہے. بولو بھائی، سال بھر کی سب کی تنخواہ باقی ہے. ترقی تو یہ ہے کہ سارے ملازموں کی پہلے ترقی ہو، کہ بھئی پچھلے سال ان کو 15 ہزار ملتے تھے، اس سال 20 ہزار ہو گئے، اور ایک برانچ بھی کھولی. تو یہ ترقی ہوئی. کہ اصل ترقی جو ہے اس کے جو عمال ہیں، نوکر ہیں، کام کرنے والے ہیں، ان کو فائدہ ہوا، کہ ہر کو فائدہ ہو رہا ہے. یہ جو ہمارا کام ہے تبلیغ کا، اس سے یہ ہے کہ ہر کام کرنے والا فائدہ اٹھا رہا ہے، ایمانی، اخلاقی، روحانی اور فکر آخرت کے اعتبار سے ہر آدمی آگے جا رہا. اس کے اندر یہ 6 صفتیں جو ہیں وہ ایک شروعات اور ابتدائی مرحلہ ہے. 6 صفتیں ہیں جو، جیسے اسکول میں 6 سبجیکٹ ہوتے ہیں، 7 سبجیکٹ ہوتے ہیں، وہ اخیر جا کر وہ مطلوب نہیں ہوتے، وہ ایک سبب ہوتا ہے. حالانکہ ہمارے تو بنیادی چیزیں ہیں، ایمان، نماز، علم، اخلاق، اخلاص، یہ وہ بنیادی چیزیں جس کے بغیر کچھ نہیں ہے. تو یہ صفتیں ہمارے اندر ترقی کریں، اس لیے 5 کام ہیں. حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ مسجد کی جماعت کی جو محنت ہے، 5 اعمال، اس میں کام کرنے والوں کی روحانی ترقی پوشیدہ ہے.
کہ آدمی پابندی سے اس کو کرتا ہے. تو پہلا نفع ہمارا ہوگا، لیکن وہ رخ سے ہوگا، ترتیب سے ہوگا، طریقے سے ہوگا، تو اس سے فائدہ ہوگا. اور اگر اس طرح نہ ہوگا تو فائدہ ہو سکتا ہے کہ کمپنی کی ترقی کر جاوے، کہ کچھ لوگ جماعتیں بن گئی، کچھ لوگ نئے جڑ گئے، کچھ نئے علاقوں میں کام شروع ہو گیا، لیکن کارکنوں کی تنخواہ باقی ہے. کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال تعلق مع اللہ میں، حضور کے تعلق میں، آپ کی اتباع کے جذبے میں اور اندر کی ہمدردی اور خیرخواہی میں، فکر آخرت میں کوئی اضافہ نہیں. یہ خسارے کی چیز ہے. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، طے کریں انشاءاللہ صحیح نیت کے ساتھ صحیح طریقے پر کام کرتے رہیں گے، کریں گے انشاءاللہ. اس وقت جو مجلس ہوتی ہے کچھ کارگزاری کے ساتھ، اس کو یہ کئی سال ہو گئے، اس کو کئی سال ہو گئے، اور اس میں جو چیزیں مذاکرے میں آ رہی بار بار آئی ہے. گزشتہ سال جب یہ مجلس ہوئی تو اس میں سے کون کون تھے؟ ذرا دوبارہ گزشتہ اجتماع میں فجر کے بعد کی جو مجلس ہوئی مسجد اور جماعت کے 5 اعمال کی، تو اس میں سے کون کون تھے؟ ذرا ہاتھ اوپر کرو برابر. اکثر مجمع تھا گزشتہ سال یہ مذاکرے. تو آپ کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے یہ مجلس نہیں ہے، کیونکہ آپ تو گزشتہ سال سن چکے ہیں. اور آپ میں سے اکثر جو ہے مختلف علاقوں میں جماعتوں میں گئے تو وہاں آپ نے اس کے مذاکرے کیے ہیں اور لوگوں کو سمجھایا ہے. بہت سے لوگ آپ کے مذاکروں سے کام میں لگ گئے، وہ کرنے والے ہو گئے، اور انہوں نے آپ کے مذاکروں سے اس کو لیا اور آپ سے اچھا کرتے ہوں گے وہ. تو کوئی نئی معلومات آپ کے لیے یہاں نہیں ہمارے پاس، کوئی نئی معلومات دیں گے، وہی چیز ہے. لیکن اس کو بزرگوں نے جیسے ہم کو بتایا اس طریقے پر ہم اچھی نیت کے ساتھ اچھے طریقے سے کرنے والے بنے. اس نیت سے بیٹھنا ہے اور سننا ہے. کارگزاری میں جو ہو رہا ہے وہ بتانا ہے، جو ذہن میں ہے وہ نہیں، جو ذہن میں ہے دماغ میں وہ نہیں، جو ہو رہا ہے زمین پر اس طرح سے ہو رہا ہے. اگر اس میں کمی بیشی ہے تو اس کا مذاکرہ ہو جائے گا. تو کریں گے انشاءاللہ. مانگرو لڑکا نمبر 4 سے ایک آدمی آ جاؤ. اچھا، دوسری گزارش آپ حضرات سے کہ جب تک ہماری مجلس ختم نہ ہو کوئی آدمی بھی جائے گا نہیں. تیار ہے اس کے لیے؟ اگر کسی کو جانا ہو تبھی اجازت ہے. جانا ہے کسی کو؟ بولو نا بھائی. ہاں جانے دو، ان کو جانے دو. ہاں آپ جا کر آرام کر لو. اور بھی ہے کوئی؟ اگر ابھی جانا ہو تو اجازت ہے. باقی اب آئندہ جو ہے جم کر پوری مجلس میں شرکت کرنی ہے. مجلس کے اخیر میں کچھ تشکیلیں ہوتی ہیں تو ان تشکیلوں میں جو ہے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ارے بھائی بولو ذرا زور سے، ابھی بھی آواز برابر نہیں ہے. پیچھے والے کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بھائی. ٹھیک ہے. ارے بھائی ٹھیک ہے. پیچھے والے کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے بھائی رکیں گے آخر تک. آواز نہیں ہے پیچھے سے کہ مجھے نہیں آ رہی ہے. بھائی آ جاؤ. ہلکا نمبر کون سا کہاں آپ کا ہے؟ آئیے. آپ کے یہاں روزانہ کا مشورہ آپ کی مسجد میں کب ہوتا ہے؟ کتنی دیر ہوتا ہے؟ کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ کیا کرتے ہو؟ ہمارے یہاں روزانہ کا جو مشورہ ہوتا ہے وہ فجر کے بعد ہوتا ہے، اور اس میں جو ساتھی بیٹھتے ہیں وہ ماشاءاللہ تقریباً ابھی 35 ساتھی بیٹھ رہے ہیں، اور اس میں 2 جماعتیں بنائی ہیں. ہمارے 100 مکان ہیں تو 50-50 کے 2 حلقے کی ہیں. اور مشورے کے اندر میں سارے امور کے بارے میں مشورہ ہوتا ہے. کیا کیا ہے؟ ہلکے 50-50 کے حلقے مکانوں کے. کتنے بنائے؟ 2. 100 مکان ہے جی 100 مکان. اور 110 بالغ مرد ہیں اور 35 ساتھی بیٹھتے ہیں. اور اس میں ہم لوگ ماشاءاللہ روزانہ کی جو فکریں ہوتی ہیں اس کے حساب سے مشورہ کرتے ہیں. جیسے
मुलाकातों के एतबार से तकाजा सामने होता है चिल्ले की जमात का, 4 महीने की जमात का, तो ये उन्वान तो रोज़ाना रहता है। उसके अलावा 3 दिन की जमात का जो होता है तो 3 दिन के तकाजे को भी सामने रख करके मेहनत करते हैं। उसके अलावा जो है वो 2.5 घंटे की तरतीब के एतबार से ये है कि कुछ साथी ऐसे हैं जो मजदूर तबका है, तो वो सुबह को टाइम नहीं दे सकता, सुबह को बहुत जल्दी चले जाते हैं, तो वो लोग ईशा में आते हैं। और कुछ साथी जो हमारे साथ में हैं एक जमात, तो वो सुबह को टाइम देती है, तो वो मुकम्मल 2.5 घंटे के अंदर में हमारे साथ जो मेहनत में हैं वो अभी 3 साथी हैं हमारी मस्जिद में जो मुकम्मल 2.5 घंटे पूरे करते हैं। 3 आदमी 2.5 घंटे लगाते हैं, पूरे करते हैं 2.5 और घंटे, 35 आदमी मशवरे में बैठते हैं। 35 आदमी मशवरे में बैठते हैं। और शाम की जो जमात होती है उसमें कुछ साथी 15 मिनट, कुछ साथी आधा घंटा, कुछ साथी 10 मिनट, इस तरीके से देते हैं। उनको तरगीब नहीं देते 2.5 घंटे पूरे करने की? तरगीब तो अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं, पूरी एतबार से उनके सामने फिक्र से जो है अलग से भी बैठ कर के बात होती है। और माशाअल्लाह उनको जब हम मुलाकातों में लेकर चलते हैं तो जिस घर पे जाते हैं तो घर में बैठ के बात करते हैं। सब जवान अमला है, तो सारे साथी जो हैं उनके साथ में अगर कोई बड़ी उम्र के साथी नहीं है तो वो घर पे बैठ के बात नहीं करते, लेकिन अगर कुछ बड़ी उम्र के साथी 1-2 होते हैं तो घर में बैठ के बात भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपके यहाँ बात करने के लिए कितनी उम्र का आदमी होना चाहिए? जवान आदमी नहीं करते हैं बड़ी उम्र के, तो कितनी बड़ी उम्र से मुराद कितनी आपके यहाँ है? मतलब 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 उनके साल? माशाअल्लाह शरीयत सुन्नत के एतबार से हो, चेहरा हो माशाअल्लाह, और शादीशुदा हो, तो घर में बैठ के वो जवान जो है बात करे तो बेहतर रहता है। अच्छा, शरीयत सुन्नत के मुताबिक हो। अच्छा, ये किसने बताया आपको कि इस तरह हो तो वो घर में बैठकर बात करे वरना ना करे? ऐसा अपने अकेला आदमी तो मुलाकात में जाता नहीं कहीं भी, 3 आदमियों की जमात होती है, 3 आदमियों की जमात होती है। अकेला तो होता ना, अकेला आदमी किसी के घर में ना जावे, अपने घर में भी दस्तक देकर इजाजत लेकर जावे। 3 आदमियों की जमात होती है, और सामने जिनको मिलने जाते हैं मर्दों से हम मिलते हैं, औरतों से तो मिलते नहीं, बल्कि बात भी नहीं करते औरतों से। उस आदमी की इजाजत से हम उसके घर में दाखिल होंगे। 3 आदमी ये होंगे, चौथा वो होगा, सामने 2 होंगे तो 5 होंगे, कुल मिलाकर होंगे। तो ऐसी कैद कैसे लगा दी कि भाई शरीयत सुन्नत के मुताबिक हो, दाढ़ी वाला हो, बड़ी उम्र का हो? अब नहीं लगाएंगे। आपने खुद ही लगा दिया? नहीं, अब नहीं लगाएंगे। नहीं लगाएंगे, अच्छा चलो। अच्छा, आपके मशवरे में और क्या उमूर आते हैं? अगर कोई बीमार है तो वो साथी की इयादत के बारे में मुज़ाकरे कर लेते हैं, और किसी के इंतकाल हो गया है तो उसकी ताज़ियत के लिए है, और उसके अलावा जो है मरकज़ के जो इज्तिमा होता है तो इज्तिमा की बुनियाद के ऊपर में 1 दिन पहले सब गुजारी के बारे में वज़न के साथ सब गुजारी के लिए हम सबको जाना है। इस तरीके से हर उम्र को, मतलब जैसे बूथ का मशवरा है तो उससे 1 दिन पहले ये चीज़ उसको जरा वजन के साथ कि हमें सब कह रहे बूथ के मशवरे में पूरी मस्जिद जमात पहुँचे, वो पूरी उस बात में जो है उसको हम तरगीब देते हैं इंशाअल्लाह। मशवरा कितने देर चलता है? मशवरा जो हमारा चलता है वो तकरीबन 5 मिनट या 7 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट, और फिर वो हल्के लग जाते हैं, और हल्के वालों ने वो 50-50 मकान जो दिए हैं उनकी बुकें बनाई, वो हिसाब से वो अपने हल्कों के अंदर में मेहनत कर। आपके जो 35 आदमी हैं जी, आपकी तो जमातें 2 है जी, तो 17 आदमी मुलाकात में जाते हैं एक साथ? नहीं, उसमें से कुछ सुबह को चलते हैं, कुछ शाम को चलते हैं। कितने सुबह शाम चलते हैं? इसमें दोनों हल्कों के अंदर में सुबह को चलने वालों में दोनों हल्कों के एतबार से जो है कभी 5 हो गए, कभी 8 हो गए। यानी सुबह दोनों हल्कों में जमात जाती है? हाँ, फिर शाम को जाती है? फिर शाम को जो मतलब सुबह अच्छा, आपके इस साल आपके ये जो 100 मकान हैं जी, उनके जो 100% कितने बालिग मर्द बताया आपने? 108। 108 बालिग मर्द हैं जी। उनकी कितनी मरतबा आप लोगों ने पूरे सारे बालिग मर्दों की मुलाकात कर ली? हमारे यहाँ 15 दिन के अंदर में मुलाकातें हो जाती है सबकी? हाँ, लेकिन उसमें से 5 मकान गेंद मानो से तो वो हजरत की मुलाकात तो बहुत
دنوں کے بعد ہوتی ہیں، کیونکہ جب بھی جاتے ہیں تو ملتے نہیں ہیں، لیکن کبھی راستے میں مل گئے تو ایسے ہی خیر خیریت لے لیے، ایسی ملاقات ہو جاتی ہے. مطلب اجتماعی طور پر ان حضرات کی ملاقات نہیں ہو پا رہی ہے. کیا وجہ اس کی؟ وہ گھر پہ نہیں مل رہے ہیں، تو جہاں ملتے وہاں ملے. تو وہ اپنے حساب سے جو ہے نا کہیں دور دراز کاروبار ہیں ان کے، کتنا دور دراز ہے؟ تقریباً 15-16 کلومیٹر کے ہیں. سیل وغیرہ سے رہنے آئے ہیں. ہاں، ہمارے قریب میں ایک سیل ہے، وہاں ہماری جماعت نہیں جاتی، لیکن وہاں سے وہ 5 مکان رہنے آئے ہیں ہمارے قریب میں. تو ان کی اگر گھر پر ملاقات نہیں ہوتی، گھر کے باہر کر لیں، یا جہاں کاروبار کرتے وہاں جا کر کر لیں. ہمارا ہدف جو ہے وہ تو ہر گھر کے ہر فرد کی ملاقات ہے، اور ملاقات کے لیے بہتر جگہ ان کا گھر ہے کہ گھر جا کر ان سے ہم بات کریں، اطمینان سے بیٹھ کر بات. آدمی اپنے گھر میں ہوتا ہے تو وہ کوئی آتا ہے تو ان کے لیے فارغ ہو جاتا ہے، بیٹھتا ہے، بمقابل اور کوئی جگہ پر ہے. اگر نہیں مل پاتا کوئی آدمی تو اس کو جہاں ملتا ہے وہاں مل لے، دکان پر ملے گا تو وہاں مل لے. کوئی گھر پر باوجود کوشش کے آدمی نہیں ملا، دکان پر ملتے ہیں تو وہاں مل لیں، کام پر ملتے ہیں تو، یا کوئی بیٹھک ہے ان کی وہاں ملتے ہیں تو وہاں چلے جا. ہمارا ہدف تو ہر بالغ مسلمان سے ملاقات ہے. تو 15 دن میں باقیوں کی ملاقات ہو جاتی ہے. اس میں یہ 15 دن میں تو الحمدللہ ہمارا محلہ بہت قریب ہے، ایک دم جڑا ہوا ہے بستی بالکل. تو اکثر کی ملاقات 15 دن میں ہو جاتی ہے، لیکن یہ 10-12 آدمی ایسے ہیں. اچھا، یہ 15 دن میں آپ حضرات مل لیتے ہو، سال بھر میں کئی بار ملاقاتیں ہو گئی ہوگی جی. تو اس کے نتیجے میں آپ حضرات کیا محسوس کر رہے ہیں؟ آپ کے محلے میں ان ملاقاتوں کا کوئی اثر ہے؟ الحمدللہ اس مرتبہ وہ ملاقاتوں کے اعتبار سے ابھی ہماری ایک جماعت 20 دن پہلے 4 مہینے کی کام کر کے آئی. آپ کی مسجد کی؟ ہماری مسجد کی. اس میں ماشاء سارے اللہ. جوان تھے، اور ایک جماعت ہمارے ساتھ 17 ساتھیوں کی چلے کی ابھی کام کر کے آئے. ماشاء اللہ. ابھی سارے ماشاءاللہ جوان. یہ سال بھر میں کتنی جماعتیں گئی؟ یہ 2 جماعتیں گئی. ایک چلے کی، ایک 4 مہینے. 2 جماعت، ہاں 2 ساتھی ایسے ہیں جو جماعتیں. اور 3 دن کی کتنی جاتی ہے؟ 3 دن کی، مہینے کی 2 جاتی ہے. مہینے کی آپ کے پاس 2 آدمی جماعت لے کر جانے والے؟ جی، یہ 2 ساتھی ہیں. ابھی 4 مہینے لگا کر کتنے آئے؟ ابھی 4 مہینے لگا کر کے ہمارے یہاں جو آنے والے ساتھی ہے 11. اس میں کوئی نیا ذمہ دار تیار نہیں ہوا؟ الحمدللہ وہ سب ماشاءاللہ ایسے ہے کہ جماعت چلا سکتے. اب ان کے ساتھ جوڑیاں بناؤ انشاءاللہ. 3 دن کے لیے جتنے بھی ساتھی جماعت لے کر جا سکتے ہیں ان کے ساتھ جوڑی بناؤ، اور اتنی جماعتیں سے ابتدا کرنی لگوانے. تو یہ جتنے 108 بالغ مرد ہیں ان سب کے ہر مہینے 3 دن لگ جاتا، آپ کی 10 جماعتیں چلی جائے گی پابندی سے. باری باری جائیں گے، ایک ساتھ تو جائیں گے نہیں. وہ باری باری اس ہفتے 2 جماعتیں گئے، اگلے ہفتے 2 جائے گی، پھر 2 جائے گی، اس طرح سے. تو یہ ہمارا ہدف ہے کہ ہر گھر کے 100% بالغ مسلمانوں سے ملاقات، اور جتنے ہمارے پاس اس وقت موجود ذمہ دار ہیں ان سے کام شروع کرنا ہے، اور پھر ہر سال نئے تیار کرنے ہیں جو جماعت لے کر جاوے. ایسے جو چلے 4 مہینے لگاتے رہیں گے، ہم ان کو 3 دن کی جماعت ان کے ساتھ ترتیب دیں. یہ ہماری جماعت جا رہے ہیں، ساتھ میں وہ ہیں ذمہ دار، ان کو بنا دیں، ہم ساتھ میں رہیں گے. 1 مرتبہ 2 مرتبہ اس طرح وہ چلیں گے، ہمت کھل جائے گی. اب اگلے 2 مہینے کے بعد ان کے ساتھ الگ جماعت بنا دیں. یہ طریقہ ہے. اچھا، آپ کے محلے میں کتنے گھروں میں تعلیم ہوتی ہے؟ ہمارے محلے میں 9 گھروں میں تعلیم ہوتی ہے. بس ملاقات تو 100% ہو جاتی ہے. ابھی گھروں میں تعلیم شروع نہ ہونے کی کوئی وجہ؟ تعلیم تو مفت کا عمل ہے، کوئی خرچہ تو ہے نہیں اس کا. خرچے والی چیز میں لوگ ذرا پسلا رہتا ہے کہ پیسے نہیں ہیں، ادھر لینے، اگلے مہینے آئیں گے تو کریں گے. یہ تو مفت کا کام ہے، گھر میں بیٹھ کر کرنا ہے، اور لمبا چوڑا اس کے لیے کوئی وقت نہیں. 5-6 گھنٹے کا کوئی ایک وظیفہ ہے جو پڑھنے میں بہت دیر لگتی ہے. یہ تو 10 منٹ 15 منٹ فضائل کی کتاب پڑھنا ہے، آسان کام ہے. تو پھر کیوں ابھی تک اتنے ہی گھر ہیں؟ یہ تو یہ پکی تعداد ہے جو 9 ہے. باقی کے وہ کبھی کرتے کبھی نہیں کرتے، ایسے 22 گھر ہیں. 22 گھر ہیں جو کبھی کیا 2-3 دن میں 1 مرتبہ، ایسا مطلب استقامت والے نہیں ہیں. ہاں، تو بھی ابھی تو باقی رہ گئے کافی. 22 ہو گئے تب بھی کافی رہ گئے. اور آپ کی جب اتنا چھوٹا عملہ ہے، مکانات کم ہیں، آدمی آپ کے پاس 35 ہیں، اتنا بڑا عملہ ہے کام کرنے والا، تو پھر یہاں تو 15 دن میں آپ کے ہر گھر میں تعلیم شروع ہو جائے. اس کی کوشش کرو.
ہماری ملاقاتوں سے صرف تشکیل مقصود نہیں ہے، تشکیل ہمارا چھٹا نمبر ہے. بات سمجھ رہے؟ تشریف رکھیں. تشکیل ہمارا چھٹا نمبر ہے. ہمارے کام سے مطلوب دین ہے. کیا ہے؟ دین ہے کہ ہر فرد میں، ہر گھر میں 100% دین زندہ ہو اور دین کی محنت بھی زندہ ہو. دونوں چیزیں ہیں، دین اور دین کی محنت. دین کی محنت دین کے لیے، دین کی محنت محنت کے لیے نہیں ہے. دین کی جو محنت ہے وہ محنت کے لیے نہیں ہے. جیسے جتنے لوگوں کے جو بھی کاروبار ہیں، کھیتی ہیں، کوئی ڈرائیور ہیں، کوئی ڈاکٹر ہیں، کوئی انجینئر ہیں، کوئی ٹیچر ہیں، جتنے بھی کام ہیں وہ کام کے لیے نہیں ہے. وہ کام کیوں ہے؟ بولو نا بھائی. پیسوں کے لیے ہے. کام پیسوں کے لیے ہے، کیونکہ کام چلتا رہتا ہے، پیسے آتے رہتے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں. دین کی محنت جو ہے وہ دین کے لیے ہے کہ ہمارے مسجد سے ایک محنت کا ایسا نظام ہو کہ جس کے ذریعے سے ہمارے محلے کے گھر گھر میں دین زندہ ہو رہا ہے. اور ابتدا جو ہے نماز سے ہوگی. ایمان، نماز، یہاں سے شروعات ہے. اس لیے ہر جگہ جا کر ایمان کی بات اور ایمان کے نفعوں کو بولنا ہے. ہمارے جتنے بھی گشت ہیں، ملاقاتیں ہیں، اس میں سب سے زیادہ جس چیز کو بولنا ہے وہ ایمان کے فائدے ہیں، فضائل بتانے ہیں. ہر آدمی اپنی چیزوں کے فضائل بتائے. گوبر بیچنے والا اس کی فضیلت بتاتا ہے کوئی فضیلت کی چیز اس میں؟ بولو بھائی. گوبر میں کوئی فضیلت کی چیز ہے، لیکن وہ ایندھن کے طور پر پیش کرتا ہے. دیکھو یہ آپ کے پاس سوکھے، کیا کہتے ہیں اس کو، اپلے، کہ بالکل سوکھے ہیں، جل جائیں گے فوراً. وہ ریٹ کرتے اس کا بھی کہ 5 روپے کا، بھائی 4 میں دے دو. نہ بھائی 5 روپے، ابھی تو 6 ہو گئے اور سب جگہ پر، ہم 5 میں دیتے ہیں. کہ وہ بھی فائدہ بتاتا ہے. اور ہمارے پاس جو چیز ہے اس سے زیادہ مفید کوئی چیز نہیں ہے. ایمان سارے نبیوں کو اللہ نے دیا اور سارے نبی اس کے داعی رہے. قولوا لا الہ الا اللہ، سارے نبیوں نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ. تو ایمان کی دعوت ہے. فضائل کی روشنی میں ایمان کی فضیلتیں بولیں گے گھر گھر جا کر. تو اس سے یہ ہوگا کہ وحشت نہیں ہوگی. اگر صرف ہم تشکیل کے لیے جائیں گے، صرف تشکیل کے لیے، تو وحشت ہوگی. اس لیے آپ دیکھو گے کہ جو ہمارے ساتھی، جو ہمارے ساتھیوں میں خدمت اور اخلاق کے ساتھ تشکیل کرتے ہیں تو ان سے لوگوں کو زیادہ وحشت نہیں ہوتی. وہ لمبی تشکیل بھی کر لیتے پھر بھی زیادہ لوگوں کو نہیں ہوتا. اور خدمت اخلاق کے بغیر تشکیل والا آدمی ہوتا ہے تو اس سے فوراً لوگ چونکتے ہیں کہ بھائی آواز بھائی آ رہا ہے. کیونکہ گھر چھوڑنا آسان کام ہے کیا؟ مشکل کام ہے، بہت مشکل. ایک پھنسا ہوا آدمی، جیسے کسی آدمی کو کوئی نوکدار چیز اس کے جسم میں گھس گئی ہے، نوکدار چیز ہے، کوئی حادثہ ہوا، وہ چیزیں گھس گئی جسم میں، تو نکالنا آسان ہے؟ بولو نا بھائی. حالانکہ اس کے لیے مفید ہے، وہ اس کو نکالنا بلکہ ضروری ہے. وہ نوکدار چیز ہے، اس کے جسم سے نکالنا ضرور ہے، لیکن آسان نہیں، ہر آدمی نہیں نکال سکتا. کلوروفارم دینا پڑے گا اس کو. شیشی سونگاتے ہیں تو شیشی سونگے گا، پھر اس کے بعد وہ سوئے گا، پھر دھیرے دھیرے اس کو طریقے سے ڈاکٹر نکال لے گا اس کو، تاکہ اور کوئی چیز زیادہ ڈیمیج نہ ہو. ایسے ہی لوگ پھنسے ہوئے ہیں دنیا میں، مال میں، کاروبار میں، گھر والوں کی محبت میں، گھر کی محبت میں، اور اللہ سے غافل ہے. اور وہ چیزیں دلوں میں گھر کی ہوئی ہے. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ان دنیا داروں کے سامنے دنیا کی برائی نہ کرو، اس لیے کہ دنیا ان کی محبوبہ بنی ہوئی ہے. اور اگر تم کسی محبوب کے سامنے اس کی محبوبہ کی برائی کرو گے تو تم کو برا بھلا کہے گا. تو وہاں ہمیں کیا کرنا ہے کہ ایمان کے فائدے بولنے ہیں کہ بھائی اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑا سرمایہ ہے. ایمان کی بنیاد پر ہماری دنیا آخرت میں نجات ہوگی. کلمہ پڑھائیں، کلمہ پڑھنے والا اللہ کے یہاں بہت قیمتی ہے.
جب تک زمین پر ایک اللہ اللہ کہنے والا ہے زمین آسمان کا نظام باقی رہے گا. جس کا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے وہ ضرور جنت میں جائے گا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہ وہاں مال اولاد کام نہیں دے گی، وہاں لا الہ الا اللہ والا دل کام دے گا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. قلب سلیم سے مراد علماء نے لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ والا دل ہے، کہ قیامت میں ہم کو یہ کلمہ کام دے گا. اس کی فضیلتیں بولیں، اور یہی بولنا ہے ہر جگہ. ہر جگہ وہ ایک دکاندار آدمی اپنی دکان میں کوئی چیزیں بیچتا ہے تو روزانہ کیا بولتا ہے؟ بولو نا بھائی. لوہے والا لوہا بولتا ہے. اس کو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 10 سال سے لوہا بولتے بولتے ایک ہی موضوع سے میں بھی تھک گیا ہوں، گراہک بھی تھک جائیں گے. ایسا لگا اس کو کبھی کہ اس کو لوہے میں نفع نظر آ رہا ہے تو لوہا بولتا ہے. اسکریپ بنگار بالکل جو ہوتا ہے نا وہ بنگار بولتے ہیں، حالانکہ بنگار چیز ہے اس کو کوئی بولتا ہے؟ اس کو تو پھینک دیا گیا گھر سے. لیکن جس کو اس میں فائدہ دکھتا ہے تو وہ صبح شام اسی کو بولتا ہے اور اس کو جی جان سے لگا کے پھرتا ہے. یہ تو ایمان ہے. ایمان کو بولنا ہے اور اس کی فضیلتوں کو بولنا ہے کہ اس کے فائدے. اتنا بولیں کہ ہمارا دل بھر جاوے ایمان سے، اس کے فائدوں سے، اس کی حقیقت ہمارے دل میں اتر جاوے. ہمیں اس لیے جا کر بولنا ہے. اگر ہمارے ذہن میں صرف تشکیل ہوگی تو سامنے والا اگر تیار ہوگا تو ہم خوش ہو جائیں گے. 2-5 آدمی تیار ہو جائے کیسے چوڑے ہو کر چل کے آتے ہیں. امیر صاحب دیکھا نا 5 لے کر آئے ہیں، 5 کی وصولی آ گئی ہے. بار بار بولتا ہے 5 وصولی آ گئی، 5 وصولی آ گئی. اور اگر پورا آدمی تیار کر کے آدمی لے آیا ہو تو جیسے شہر فتح کر کے آ گئے. تو اگر وہ تیار نہیں بھی ہوا تو ہمارا کام ہو گیا ہے کہ ہمارے دل میں ایمان کی حقیقت اتری ہے، ہمارا فائدہ ہوا ہے. ہمارا فائدہ تو مایوسی نہیں آئے گی. پھر لوگ آئے نہ آئے، لوگ سنے نہ سنے، مایوسی نہیں ہو. آدمی اپنا کام کرتا رہے گا. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ایک مدت تک کام کرتے رہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں کام کیا. کتنے سال؟ 13 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس گئے تو کوئی استقبال نہیں ہے، استدبار ہی استدبار ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذمہ داری سمجھ رہے تھے اس کو کہ آپ کے ذمہ ایک ذمہ داری تھی، تو اس کو پورا کرنے کے لیے آپ روزانہ جاتے تھے لوگوں کو اور اللہ کے حکم کے مطابق چلتے رہتے. بددل نہیں ہوئے بلکہ کام کرتے رہے. اس لیے ہمیں فضائل بولنے ہیں. کیا بولنا ہے؟ بولو نا بھائی. ایمان کے، نماز کے، علم کے، ذکر کے، اخلاق کے، اخلاص کے اور خروج فی سبیل اللہ کے. ہمارا اس وقت تھوڑا سا آپ حضرات بھی اس پر غور کریں کہ ہم لوگ جو باتیں کرتے ہیں اس میں ایک تو فضائل کی کمی ہو رہی ہے، فضائل نہیں بول رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ پہلا نمبر اور چھٹا نمبر ہو رہا ہے، 2 نمبر، بیچ کے 4 نمبر غائب ہو جاتے ہیں. پہلا نمبر، چھٹا نمبر. پہلے نمبر میں لا الہ الا اللہ میں اللہ کی بڑائی اور عظمت بولیں، پھر محمد الرسول اللہ پر آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں. ختم نبوت کے صدقے میں اللہ نے ہم کو دعوت کا کام دیا ہے. نماز، علم، ذکر، اخلاق، اخلاص، اس کو بولنا ہے. حضرت جی رحمت اللہ علیہ اس زمانے میں فرماتے ہیں کہ تشکیل تو ہمارا چھٹا نمبر ہے، اس سے پہلے 5 نمبر ہیں جو مطلوب ہیں اس تشکیل سے کہ زندگیوں میں نماز آوے، اہتمام والی، خشوع خضوع والی. جن لوگوں کے پاس ہم جا رہے ہیں ان میں نمازی بھی ہوں گے. ایسا تو نہیں صرف بے نمازیوں سے ملنے جا رہے ہیں تو ان کو نمازی بنانا ہے. ہر فرد امت سے ملنا ہے، پورے دین پر چلتے ہوئے پورے دین کو پورے عالم میں زندہ کرنے کی محنت سے کام کرنا ہے. تو یہ ساری باتیں ہم کو کرنی ہیں. کہیں 10 منٹ کا موقع ہوگا، کہیں 15 منٹ کا موقع ہوگا، کہیں 20 منٹ کا موقع ہوگا. جیسا موقع ہے حسب موقع. اور ان باتوں میں ہم کو مزہ آنا چاہیے. کیا آنا چاہیے؟ بولو نا بھائی. مزہ آنا چاہیے. اور مزہ نہ آوے تب بھی کرنا ہے، مزہ نہ آوے تب بھی کرنا ہے. فضائل کو اتنا بولنا سننا ہے کہ شوق پیدا ہو.
ہاں تاجر لوگ جتنے بھی ان کے ایریے ہیں، دکانیں، آفس وغیرہ، تو ان کے وہاں صبح شام وہی باتیں ہوتی ہیں. جیسے اسکریپ والا ہے تو اس کے وہاں سونے چاندی کی باتیں ہوتی ہیں. بولو نا بھائی، کیا بات ہوتی ہے اس کے وہاں؟ بنگار کی باتیں ہیں. لیکن چونکہ نفع اس کو مل رہا ہے اس لیے اکتاٹا نہیں ہو. اور جب باہر اس کا گوڈاؤن بھر جاتا ہے نا تو آفس میں بھی ڈال دیتا ہے. ارے ڈالتا نہیں ڈالتا کہ بھئی آفس ہے تمہارے، نہ بھئی اس میں نفع ہے، کہ نفع کی چیز ہے. دوسرے کسی کا صاف ستھرا سامان بھی نہیں رکھے گا اپنے آفس میں، کہ کوئی آ گیا کہ بھئی یہ 2 بیگ ہے میرے، ہفتے بھر ذرا رکھے رکھنا، ہفتے کے بعد ملے. ارے بھئی ایک اٹھواڑا سودی نہ ہوگا، ٹھیک ہے کلاک 2 کلاک مکی جائے بھائی. اور اس کا بھنگار بھی 2 مہینے تک پڑا رہے گا تو اس کو وہ دکھے گا نہیں، کیونکہ اس میں نفع دکھ رہا ہے. ایسے جب فائدہ نظر آئے گا فضائل کے راستے سے تو پھر طبیعتوں میں میلان ہوگا کام کرنے کا. بوڑھا آدمی کرے گا، بیمار آدمی یہ سمجھے گا گھر سوتا رہوں گا اس سے بہتر ہے کام کرو. معذور آدمی یہ سمجھے گا کہ بھائی وہاں وقت ضائع کروں گا اس سے بہتر ہے کہ یہاں ان کے ساتھ لگ جاؤں. لیکن اس کے لیے ایک فضا بنانی پڑے گی، اور وہ ہے فضائل سے پیدا ہوگی کہ ہر گھر جا کر ہر ایمان والے کو ایمان، اعمال، اخلاق، آخرت، ان چیزوں کے مذاکرے کریں. ہم یہ مذاکرے اس وقت کر سکیں گے جب ہم تعلیم کے حلقوں میں جم کر فضائل سنیں گے. پہلے کے لوگ ان پڑھ تھے، امی تھے، زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے. بہت سے وہ تھے جو کتاب پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، لیکن جماعتوں میں نکل کر انہوں نے فضائل کو اتنا سنا تھا کہ 2-3 گھنٹے تک وہ بولے اتنا ان کے پاس محفوظ ہوتا تھا. امی آدمی کو بٹھا دو جماعت لے کر تو چھڑانا پڑتا تھا کہ امیر صاحب ناشتہ تیار ہو گیا ہے. وہ فجر کے بعد سے لے کر بیٹھے ہیں 9 بجے تک، وہ آدمی امی ہے. اور رغبت بھی سننے والوں کو اتنی آتی تھی کہ ان کو بھی چھڑانا پڑتا کہ پہلے ناشتہ کر لو پھر سننا. ابتدائی دور میں جو جماعتیں ہو تو اس میں تو زیادہ نقل و حرکت تو تھی نہیں، یعنی باہر ملاقاتیں، گشت اور نقد جماعتیں کم نکلتی تھی. لیکن وہ گھنٹوں روزانہ 4-5 گھنٹے کی تعلیم، اس کے علاوہ مذاکروں میں ان کے 2-4 گھنٹے لگتے تھے. تو وہ مذاکرے کرنے والوں کے پاس کتاب سن کر، بزرگوں کی باتیں سن کر ایمان، یقین، اخلاق، آخرت کی اتنی باتیں محفوظ تھی کہ وہ مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کسی جگہ لکھا کہ ایک آدمی نے بیان کیا، امی آدمی تھا، مفتی محمود صاحب بہت بڑے آدمی تھے وہ. تو انہوں نے، میں ابھی بھول گیا فیگر، تعداد، کہ اس نے اردو میں ساری باتیں کی، لیکن پتہ نہیں 150 حدیثیں بیان کی اس آدمی نے بیان میں. اپنے 1.5-2 گھنٹے کا بیان کیا، اس میں انہوں نے تقریباً 150، اتنی مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے، کہ اتنی حدیثیں بیان کی اس آدمی، کہ وہ فضائل کی کتابیں سن کر جمع ہوا اور پکا ٹھکا یاد ہوتا تھا. سر کھجال کے نہیں، پکا ٹھکا یاد ہے، جو اندر لکھا ہے ایسا بول رہے ہیں. لیکن ہمارے احتیاط بتاتے ہیں حضرات کہ بھائی حدیث کا مفہوم بولیں، کیونکہ ہم صحیح ترجمہ نہیں کر پائیں گے. کوئی بھول ہو گئے تو پکڑے جائیں گے کہ حدیث کا مسئلہ ہے، حضور کی طرف غلط چیز منسوب ہو جائے گی، بری بات ہے. حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناوے جس نے میری طرف کوئی غلط بات منسوب کی ہے. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار او کما قال علیہ السلام، کہ جو میری طرف کوئی جھوٹ چیز منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناوے. اس لیے مفہوم بولیں گے کہ بھئی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز پر یہ دینے کا وعدہ کیا ہے. اس لیے فضیلتوں کو سننا ہے، اکتانا نہیں ہے. ہاں یہ دور ہے ابھی، کیونکہ بہت سارے ذرائع، بہت ساری باتیں آتی ہیں یہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں سے. یہ ساری باتیں باتوں کے لیے نا، بات تو اصل عمل کرنے کے لیے. ایک آدمی کے پاس روزانہ تھوڑی سی آتی ہے لیکن وہ عمل کرتا ہے، وہ افضل ہے اس سے کہ جو روزانہ اتنا سارا سنتا ہے کچھ نہیں کرتا. اس وقت جو سب کو عادت ہو گئی ہے نا بھائی، وہاں سے کچھ آ رہا ہے، کلپ یہاں سے آ رہے، کلپ وہاں سے آ رہے، کلپ وہاں، کہ کلپیں سنتا رہا ہے آدمی. اور نماز کی کیفیت میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے. پہلے بھی تکبیر اولیٰ کے بغیر تھے، اب بھی وہی ہے، بلکہ وہ کلپ سننے میں جماعت جا رہی ہے. تو یہ تو عقل مندی تھوڑی ہے. علم کا موضوع تو عمل ہے. اس لیے فضائل سے رغبت پیدا ہو. ہم بھی جو روزانہ جا کر لوگوں کے پاس بولیں گے اس لیے اچھی طرح دھیان سے سنیں اور انفرادی اوقات میں فضائل کی کتابوں کا مطالعہ کریں. ہاں روزانہ 2-2 4-4 حدیثیں بھی پڑھیں.
ہمارا پہلے کا جو جیب تھا نا پرانے زمانے کا، وہ اتنا بھاری نہیں ہوتا تھا جتنا ابھی ہے، تھا اتنا بھاری، لیکن جو جو چیزیں آتی گئی جیب میں جگہ دیتے گئے، جو جو چیزیں آتی گئی تو اس کی جگہ بناتے گئے، تو ساری چیزوں کے لیے جگہ ہو گئی، لیکن فضائل کی کتابوں کے لیے جگہ نہیں بنتی ابھی تک کہ چلو اس کو پڑھیں گے، گھر میں کسی جگہ رکھیں، دکان پر رکھیں کہ بھئی چلو اس میں سے ہم پڑھیں گے نماز کے، آگے رمضان آ رہا ہے، روزوں کے فضائل اچھی طرح دیکھیں، ذکر کے فضائل دیکھیں، صدقہ خیرات کے فضائل دیکھیں، حج کے فضائل دیکھیں، جو بنیادی ارکان اسلام ہے، ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ارکان اسلام کے فضائل جمع کروائے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس لیے انفرادی میں مطالعہ کریں، اخبار پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں، اس کی جگہ اس کو پڑھیں، تو پھر ہمارے پاس وہ چیزیں محفوظ ہوگی، اور ہماری باتوں میں وہ جو اندر ہوگا وہ آئے گا، جو اندر ہوگا وہی ہے، کنویں میں جو ہوگا پائپ میں وہی آئے گا، کنویں میں جو ہوگا پائپ میں وہی آئے گا، کنویں میں کچھ اور بھرا ہوا ہے، ہم پائپ میں سے پانی کا انتظار کریں، آئے گا وہاں سے۔ تو اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ ہم ایک سازگار ماحول میں رہیں کہ جس ماحول میں اچھی باتیں ہو رہی، اس کے لیے ہم اس میں ہماری بھی حفاظت، اور ہم جب اب جائیں گے لوگوں کے پاس تو وہی بولیں گے، نقالی نہ کریں، نقالی نہ کریں، سیدھے سیدھے جو ہم پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں اس کو ہم اپنی زبان میں پیش کریں۔ ہاں، اور فضائل ہمارا موضوع ہے، فضائل اس وقت جو ہے تبصروں کا ایک ماحول ہے، برائیوں پر، لوگوں کی برائیوں پر تبصروں کا، شیطان نے الجھا دیا، ایک صحیح کام میں لگے ہوئے تھے، ان کو کہیں گے تبلیغ چھوڑ دو تو چھوڑنے والے تو ہیں نہیں، وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ تو لوگ دوسروں کو بلاتے ہیں، کہاں چھوڑیں گے، تو ان کو وقت لگانے دو، 2.5 گھنٹے بھی لگانے دو، لیکن ان کو 2.5 گھنٹے میں جو ہے بجائے ان کے کام کی باتیں کرنے کے دوسری باتوں میں پڑ جائے، یار امیر صاحب وہ آدمی جو ہم بھی جا کر آئے اس کے گھر، وہ تو پہلے بھی یہی حال تھا، اس کا برسوں سے یہی حال ہے، بات سنتا ارادہ کرتا ہے جاتا نہیں، ارے ہاں بھائی اس کا بھائی بھی ایسا ہی کرتا ہے، پھر وہاں سے وہ شروع ہوتا ہے، اب جن کو فضائل بولنے تھے وہ پتہ نہیں کیا بول رہے 2.5 گھنٹے میں، بات سمجھ رہے ہیں بھائی؟ ارے بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہمیں اپنا رخ بدلنا ہے، اس کو ہمیں زبردستی کرنا پڑے گا، ہوگا نہیں اپنے آپ۔ ایک گاڑی کی اسٹیئرنگ مڑ جاتی ہے نا تو ڈرائیور یوں لے جاتا ہے، وہ کہاں جاتی ہے؟ بولو نا بھائی، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ٹیڑھی ہو جاتی ہے نا، الائنمنٹ فیل ہو جاتا ہے نا، تو ڈرائیور اس کو لے جاتا ہے ادھر، وہ جاتی ہے کہاں؟ ادھر، تو اس کو الائنمنٹ سیٹ کرنا پڑتا ہے، اور جب تک سیٹ نہ ہو نا تو بہت زور لگانا پڑتا ہے، ہاتھوں پر طاقت دینی پڑتی، ایسے ہم لوگ عادی ہو چکے ہیں، اپنے مذاکروں میں بھی، ملاقاتوں میں بھی، ایران توران کے، لایانی کے، فلسفے کے عادی ہو گئے، غیر محسوس طریقے پر بجائے فضائل کے فلسفہ داخل ہو گیا، چاند بھی گھومتا ہے، سورج بھی گھومتا ہے، اور یہ بھی حرکت کرتے ہیں، گش میں کہتے ہیں یہ سب حرکت کرتے ہیں، تو ہمارا اسے کیا مطلب ہے؟ وہ تو حرکت کر ہی رہا ہے، ہمیں تو فضائل بتانے کو کہے تھے، کہ گشت کی اہمیت، گشت کی ضرورت اور گشت کی فضیلت، اہمیت اس کی سمجھاوے کہ بھئی بڑا اہم ہے، انبیاء علیہ السلام نے کیا ہے، نبی اپنے قوم کے پاس جاتے تھے، اپنی جگہ چھوڑ کر ان کے محلوں میں، ان کے علاقوں میں، اور ان کو جا کر سمجھاتے تھے، بات کی اہمیت ہے اس کی، اب ضرور ہے کہ ہم 15 منٹ اہمیت بیان کریں، اس کی ضرورت سمجھائیں گے کہ بھائی دیکھو ہمارے زمانے میں اس طرح چلنا پھرنا بند ہوا، لوگوں کے پاس آنا جانا بند ہوا، تو ہم دیکھیں کہ ہماری مسجدوں میں نمازی کم ہو گئے، نماز کی رغبت ہمارے دلوں سے ختم ہو گئی، ضرورت ہے اس کی۔ اب فضائل بتاوے منہ بھر کے، اب کیا بتاوے؟ فضائل بتاوے اور منہ بھر کے، کہ ہم چلیں گے پھریں گے کیا فائدہ ہوگا، لوگوں کے پاس جائیں گے کہ قدم پر اللہ سے ہم قریب ہوں گے، کہ اللہ کی نسبت پر جا رہے ہیں، یہ ہمارے قدم جو ہے قیامت میں گواہی دیں گے، وہ زمین گواہی دے گی، وہ پتھر گواہی دیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے تو وہ زمین فخر کرے گی آسمان پر، حدیث میں آتا ہے، اور ایک بھائی کو ہم بات کریں گے، حدیث میں ہے کہ سمجھانے والے کو بھی کرنے والے کا اجر ملے، جس آدمی نے کسی کو سمجھایا ہے وہ جتنا کرے گا اس کو بھی ثواب ملے، اس قسم کے فضائل ہے، موٹی موٹی بات ہے ہمارے، کوئی نئی تقریر نہیں ہر مرتبہ، اگر اس فکر میں پڑے تو پھر گئے کہ ہر وقت کوئی نئی تقریر کرنی ہے،
یہاں تو سیدھا سیدھا روزانہ کا کام ہے کہ امت میں دین کی فکر پیدا ہو، دین کی طلب پیدا ہو، لوگ دین پر ہیں، اس لیے سیدھی سادھی باتیں ہیں، سیدھی سادھی باتیں اور چل پھر کر دعوت ہے، اور فضائل کی روشنی میں دعوت ہے۔ کیسے دعوت ہے؟ فضائل کی روشنی، اور چھوٹے بن کر دعوت ہے کہ محلے کے چھوٹے سے چھوٹے آدمی کے پاس بھی ہم جائیں گے تو اس سے بھی چھوٹے بن کے جائیں گے، چھوٹے بن کر پھریں گے، اور ہم فضائل کی روشنی میں بات کر کے اس بھائی کو دین پر چلنے کے لیے اور دین کی محنت کے لیے، دونوں کے لیے تیار کر، اس لیے نیت بنا کر جا رہے ہیں۔ ہم کیوں جا رہے ہیں؟ 3 دن کی وصولی میں جا رہے ہیں؟ بولو نا بھائی کہ یہ ہمارا مقصود نہیں ہے۔ مقصود یہ کہ وہ بھائی 3 دن لگا کر دین پر چلنے والا، دین کی محنت کرنے والا بنے، یہ اصل ہدف ہے۔ خصوصی گشت میں بھی جا رہے ہیں تو ہماری نیت یہ ہے، عمومی گشت میں بھی جا رہے ہیں تو وہی نیت ہے۔ تو خصوصی گشت میں جانے کی خوشی نہیں ہوگی اور عمومی گشت میں جانے کا کوئی رنج نہیں ہوگا۔ ہوتا ہے نا بھائی، ایک عمومی جماعت بنتی ہے اور ایک خصوصی جماعت، تو داعیہ کیا ہوتا ہے؟ بولو نا بھائی ذرا، ارے بولو نا زور سے کہ یہ داعیہ غلط ہے، کہ ہم تو کام کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، دعا ذکر میں بٹھا دے، مشورہ دعا ذکر کریں گے، اور اٹھا کے استقبال میں بٹھا دے تو وہاں بیٹھ کے وہی کام ہے، اور وہ کہے کہ بھائی نہیں آپ کو رہبر بننا ہے تو تیار ہے، یہ نہیں متکلم بن جائے تو تیار ہے، اور رہبر بنا دے تو کہ امیر صاحب تھوڑا سا میں جانتا نہیں ہوں، سب کے نام مجھے پتا نہیں ہے، اور تھوڑا بھلا کو بنا دو تو اچھا ہے، کہ ایسا نہیں کرے گا، بلکہ پوچھیں گے کہ آپ سب کو جانتے؟ میں جانتا تو لیکن کوئی ساتھی تو ہوگا ساتھ میں جو جانتا ہوگا، وہ بتا دے گا مجھے، میں تیار ہوں رہبری کے لیے۔ کہ کام کے لیے بشاشت پیدا کرنی ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ تو پھر ان ملاقاتوں میں ساری بات کر کے ہمیں ہر گھر میں نماز، ذکر، تلاوت، عبادت زندہ ہو، ہر فرد امت کا تعلق مسجد سے پیدا ہو، ہر گھر میں فضائل کی تعلیم شروع ہو، یہ ساری باتیں کریں گے، اور اس کے ساتھ اس بھائی کو 4 مہینے کے لیے تیار کریں۔ 4 مہینے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہے ہیں اور یہ لگ رہا ہے کہ بھائی ابھی تیار نہیں، 2 مہینے کے بعد، کوئی بات نہیں، آپ 2 مہینے کے بعد لگائے، لیکن 4 مہینے کی نیت، اور ان کا نام لکھ لے بھائی 2 مہینے کے بعد، اب یہ دسمبر ہے تو فروری میں وہ ساتھی 4 مہینے اپنی ڈائری میں لکھ، اور اب باقی کی بات ان سے آگے کی کر لیں کہ جب تک آپ 4 مہینے جاؤ گے ابھی 2 مہینے باقی۔ مسجد میں ماشاءاللہ روزانہ اعمال ہوتے ہیں، تعلیم ہوتی ہے، مشورہ ہوتا ہے، آپ نماز میں آتے ہی ماشاءاللہ اللہ قبول فرماوے، آپ مزید تھوڑی نیت کر لو کہ تعلیم میں بھی شرکت کریں گے، فائدہ ہوگا، مشورے کی دعوت دیں، ان کو گشت کی بات کریں، اور ان کو نقد 3 دن کے لیے تیار کر لیں کہ آج تو بدھ ہے، پرسوں جمعہ کے دن اپنی جماعت ہے، میں بھی جا رہا ہوں، اپنے ساتھ میں انشاءاللہ 3 دن چلیں گے، 3 دن جا کر ہم محنت کریں گے، کوشش کریں گے، اللہ سے دعا مانگیں گے، اس طرح ان کو تیار کر لیں۔ آمادہ ہو گئے تو لکھ لیں، نہیں آمادہ ہے اس کے لیے بھی تو اب کم از کم ان کو مقامی کام کے لیے تو آمادہ ضرور کریں۔ چلو ٹھیک ہے، 3 دن آپ کو کہہ رہے آئندہ ہفتے جائیں گے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ ایک کام کرو کہ آج سے جو ہے نا مشورہ تعلیم شروع کرو، تو دھیرے دھیرے انشاءاللہ شروعات کرو گے، اللہ آگے کی توفیق دے دے، اور پھر ان سے اچھی طریقے سے دعا سلام کر کے جدا ہو جائے۔ اب جا کر اس کے لیے دعا کریں، اب ان کے لیے دعا مانگیں۔ ہماری دعوت کے ساتھ دعا بہت ضروری ہے۔ اس وقت ایک وجہ ہماری محنت میں جان نہ پڑنے کی یہ ہے کہ ہم ظاہری ڈھانچہ تو خوب، تو بہت سارے ساتھی بہت تھکتے ہیں ملاقاتوں میں، گشتوں میں، یہاں وہاں جاتے ہیں، لیکن دعوت کے بعد دعا کا اہتمام کم ہوتا ہے۔ ہم تو جاتے ہوئے بھی دعا کرتے ہوئے، جب موقع ہو تو مستقل 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگیں، اس کا موقع نہیں ہے تو چلتے ہوئے دعا کر لیں، اور آ کر پھر اس وقت موقع نہیں ہے تو اگلی نماز کے بعد دعا مانگیں، لیکن روزانہ کے اپنی دعاؤں میں ان چیزوں کو لاویں کہ اللہ ہم فلاں بھائی سے ملے ہیں، فلاں بھائی سے ملے، فلاں ہماری بستی ہے جہاں کام کی کوئی شکل نہیں ہے، فلاں غیر مانوس علاقہ ہے ہماری ذمہ آیا ہے، یا اللہ آسان کر دے، کوئی راستہ بتا دے، کوئی راہ سجھا دے، ہماری مدد کر دے۔ تو کام تو اللہ کی مدد سے ہوگا، کس سے ہوگا؟ اللہ کی مدد سے کام ہوگا، ہمارے کرنے سے تھوڑا ہوگا۔ ایک بے جان ڈھانچہ ہے ہمارا تو سب جو کچھ ہے وہ، ہماری ساری نقل و حرکت جو ہے وہ بے جان ڈھانچہ، اس میں جان اللہ ڈالے گا، جیسے بغیر روح کا جسم، ماں کے پیٹ پہ بچہ جو ہے پروان چڑھا 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 4 مہینے کے بعد بھی روح نہیں پڑی اس، وہ تو اللہ ڈالے گا، تو باقی کون ڈال سکتا ہے؟
کوئی اندر روح نہیں پیدا کر ڈال سکتا ہے کہ اللہ ڈالے گا تو بچہ زندہ باہر آئے گا، اور نہیں تو پھر وہ بھی خطرے میں، اس کی ماں بھی خطرے میں، جان نہیں پڑی ہے تو خطرے میں ہے وہ۔ ایسے ہماری اس محنت میں پھر جان پیدا کروانی ہے دعاؤں کے ذریعے سے، دعائیں کرنی ہے۔ صحابہ نے دعائیں مانگی، ہاں آہوزاری کی، یہ صفت پیدا ہو ہمارے اندر دعوت کے ساتھ، دعا کی، دعا کی صفت پیدا ہو دعوت کے ساتھ، ہاں دعویٰ پیدا نہ ہو، دعوت کے ساتھ دعویٰ پیدا نہ ہو۔ اگر ہمارے ہاتھوں کوئی 2-5 آدمی تیار ہوتے ہیں تو اس کا ہمیں کوئی غرور نہ ہو، کوئی عجب پیدا نہ ہو کہ یار کوئی دوسرا تو کرتا، میں ایک ملاقات میں ہماری ایک جماعت بنتے بس اسی سے 2-5 نام آتے ہیں اور تو کوئی جاتا ہی نہیں ہے، تم گئے تھے کیا کر کے لائے؟ یہ بات ہمارے یہاں نہیں ہے۔ اپنے آپ کو یہ ملامت ضرور کریں کہ تو کیا کر رہا، کتنا تجھے کرنا تھا اتنا ہی کر رہا ہے، تجھے تو اور زیادہ کرنا تھا، اور زیادہ قربانی دینی تھی، اور تو اتنا ہی کر رہا ہے۔ اپنے آپ کو تو ملامت کرنا ہے، اور اپنے ساتھی مشورے میں بیٹھنے والے کمی بیشی ہیں حوصلہ افزائی کریں۔ کیا کریں؟ حوصلہ افزائی کریں۔ ہاں چھوڑنا بھی نہیں ہے کہ بھائی چلو نہیں کرتے تب چھوڑ دیں گے، ترغیب دیتے رہنا ہے مشورے میں موقع بہ موقع۔ روزانہ بھی اتنی زیادہ لمبی ترغیب نہ کریں کہ لمبا مشورہ ہو جائے، لیکن موقع بہ موقع تھوڑی ترغیب دیں، کیونکہ ہمارے کام تو ترغیب سے چلا ہے۔ اب مشورے سے ترغیب ہی نکل گئی، روزانہ 5 منٹ میں پورا کرنا ہے، اصول بن گیا مسجد میں کہ 5 منٹ میں پورا کرو، اگر نہیں ہوگا تو سب اوپر نیچے ہو رہے ہیں۔ وہ تو ایک زمانہ تھا مشورے بہت لمبے لمبے ہوتے تھے، سارا کام کا وقت مشوروں نے لے لیا تھا، اشراق تک چلتا تھا، کہیں اشراق کے بعد تک چلتا تھا۔ تو پھر جب بزرگوں کے سامنے بات آئی تو یہ طے ہوا کوئی مشورہ زیادہ لمبا نہ کر، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ 5 منٹ میں روزانہ پورا کر دیں، چاہے امور ہو یا نہ ہو۔ جو امور غور و فکر کے مشورے کے ہیں، جیسے روزانہ اگلے دن کی کارگزاری، جتنی جماعتیں بنائیں جماعتوں سے کارگزاری لی جائے، جماعتیں جتنی ہے کس سے کارگزاری لی جائے۔ اب جیسے ان کے پاس آدمی زیادہ ہیں تو ان کو بجائے 2 کے 4-5 جماعتیں بنا دینی چاہیے، ضروری نہیں کہ 50 گھر کی ایک جماعت، 25-25 کے 4 کر دینی چاہیے، تو ذمہ داری اور تقسیم ہوگی، کام اچھا ہوگا۔ 25-25 کی 4 کا آدمی بھی زیادہ ہیں اور آدمی کم ہے تو ابھی اتنی جماعتیں رکھیں، پھر دھیرے 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 ہم آدمی بناتے جائیں، آدمی بنانے سے بنتے ہیں۔ ہاں ایک ایک آدمی کی ہم قدر کریں، ہاں کوئی نکمہ نہیں ہے کوئی بھی، ہاں صلاحیتیں مختلف ہیں، نکمہ کوئی نہیں، ایک ایک آدمی کی ہم قدر کریں، مشورے میں قریب بلاویں، موقع بہ موقع رائے لیں، موقع بہ موقع رائے لیں ساتھیوں سے، اور مناسب ترتیب بنا کر جماعتوں کی کارگزاری لیں کہ جماعت نمبر 1 جماعت نمبر 2 اسی کو باقی رکھیں۔ مہینہ 2 مہینہ ہوتا ہے نا، جوڑ کے بعد پھر وہ جماعتیں ختم ہو جاتی، پھر افراد کی کارگزاری آتی، صرف ابراہیم بھائی، موسیٰ بھائی، قاسم بھائی 3 نے سنا دیا، اور وہ بھی بعض مرتبہ انفرادی کارگزاری ہوتی ہے۔ میں دکان پر جایا کر رہا تھا، وہ ایک آدمی سے ملا تھا، وہ گھش میں آئے گا، وہ تو ہم 24 گھنٹے کے دائی ہیں، 24 گھنٹے کے دائی، لیکن یہ جو ہم نے مشورے میں کام سپرد کیا ہوا ہے وہ یہ 50 گھروں کے 100% بالغ مردوں سے آپ کو اس کی کارگزاری دیں، یہ جماعت اس کی کارگزاری دے اپنے محلے کی، اور اس میں یہ ہے کہ بات یہ ہوئی 4 مہینے کے لیے تیار ہے، 3 دن کے لیے مقامی کام کے لیے بھائی آ رہے ہیں، وہاں اتنے گھروں میں تعلیم زندہ ہو گئی، ہمارے اس محلے میں اتنے اسٹوڈنٹس ہیں، اس میں سے اس ہفتے اتنے جڑے ہیں، 10 دن کی جماعت میں اتنوں کی تشکیل ہے، جتنے بھی متعلقات جتنے تقاضے ہیں وہ سارے مشورے میں آ گئے۔ ہماری یہ ہمارے ساتھی 3 آج جماعت آئی تھی تو ان کا استقبال ہم نے کیا اور ہم ان کی تعلیم میں شریک ہوئے، خصوصی ملاقاتیں 2 کروائی ہم نے ان سے، یہ کارگزاری ہے روزانہ کی کہ جماعت آئی تھی استقبال کیا، اور خصوصی 2 ملاقات فلاں صاحب سے ہم نے ملاقات کروائی ان سے۔ ہمارے محلے کی اتنی تشکیلیں ہیں، کل ان کی وصولی ہم انشاءاللہ ان کو وصول کریں گے، دوسرے دن انہوں نے وصول کیا، وہ کارگزاری آئی۔ جمعرات کے دن کارگزاری وہ سنا رہے جمعے کے دن کہ جمعرات کل ہفتہ واری اجتماعات، ہمارے محلے سے ہم 15 آدمیوں کو لے کر گئے تھے، یہ کارگزاری ہے۔ اس لیے جو فیصل ہو مشورے کا وہ ان سارے امور پر دھیان رکھ، اتنا نہیں کہ ایک آدمی نے کہا کہ ہم نے 2 ملاقاتیں کی، ایک تیار دوسرے نے کچھ نہیں کہا، تیسرے نے سر ہلایا، چوتھے نے مراقبہ کر لیا ہے، اور 5واں کچھ نہیں بولا کہ بھائی چلو اللہ ماشاء اللہ بہت اللہ قبول فرمائے آپ کی محنت کو، اپنا کام سوچ لو۔ فیصل چوکن نہ ہو،
اس لیے باری باری فیصل بناوے، لیکن ایسے آدمی کو بناوے جو خود قربانی کے ساتھ کام کرتا ہو اور اپنے حلقے ضلع کے مشورے سے جڑا ہوا ہو، خود اپنا سالانہ ماہانہ روزانہ کا وقت دے رہا ہو، اپنے ساتھیوں کو لے کر چلنے کا مزاج ہو۔ ایسے 2 آدمی ہیں، 3 آدمی ہیں، 4 آدمی ہیں تو باری باری ان کو بنا، فکس نہ کر دے، یہی ہے، لیکن آپس کے مشاورت سے باری باری فیصل طے کر لیں۔ اور فیصل جو ہیں تب ذمہ داری سے وہی کام کریں۔ فیصل یہاں کوئی عہدہ نہیں ہے، فیصل کی کوئی الگ کرسی نہیں ہوتی ہے، یہاں فیصل کا کوئی الگ ڈریس نہیں ہوتا ہے، کوئی عہدہ، یہ تو ذمہ داری ہے یہاں، جو زیادہ قربانی دیں، زیادہ اپنے آپ کو کھپاوے اور زیادہ دین کی نسبت پر وہ اپنی جان مال لگاوے، اس نوعیت کے ساتھیوں کو باری باری طے کریں۔ اور باری بھی نہ لگا دیں کہ وہ باری باری کا مطلب یہاں سے شروع کیا، اگلے ہفتے یہ ہے، اس کے بعد یہ ہے، ان کے بعد یہ ہے، ان کے بعد یہ ہے، ان کے بعد یہ ہے، کہ باری بھی نہ لگائے، بلکہ مسجد کی جماعت میں کہیں 3 آدمی ایسے ہیں، کہیں 4 ہیں، کہیں 5 ہیں، تو ان میں سے بدل لیں۔ فیصل بننے کا داعیہ نہ ہو، باری کا انتظار نہ کریں کہ 4 مہینے ہو گئے ابھی تک دیکھا مجھے طے نہیں کرتے ہیں، 4 مہینے سے میرا درمیانی بیان طے نہیں ہوا ابھی تک گش میں۔ یہ مرض ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بیماری ہے۔ بلکہ آدمی معذرت خواہ ہو، فیصل بنائے جاؤ، معذرت کرے، میں انشاءاللہ کام پورا کروں گا، باقی فلاں صاحب کو بنا دوں، میں کام پورا کروں گا، میں ساتھ پورا دوں گا، آپ کے ساتھ رہوں گا۔ پھر ساتھی کہ نہیں آپ، ارے بھائی نہیں، ان کو بنا دو، زیادہ اچھا ہے۔ خالی خالی نہیں، جیسے آج کل بہت سی چیزوں میں خالی خالی کہنے کا عرفن، پہ کوئی آیا تو کھا لو، وہی کھانا کھا لو، یا نہ وہ کیوں بھی سمجھتا خالی خالی بھی نہیں پوچھا مجھے۔ تو اپنے اسلام میں تو خالی خالی کچھ ہے نہیں، سب اللہ کے لیے، سب اللہ کے لیے۔ تو خالی خالی معذرت نہیں، حقیقت میں بھائی دیکھو مجھ سے اچھا یہ کریں گے، آپ ان کو بنا دو۔ پھر بھی ساتھی کہہ رہے نہیں آپ، ارے نہیں بھائی مجھے چھوڑ دو تو اچھا ہے، پھر ساتھی کہہ رہے کہ نہیں آپ کا مشورے سے تھا، تو پھر آپ ذمہ داری قبول کر لیں اور اگلی بار انتظار میں نہ رہیں۔ اگلی بار انتظار میں، اگر اگلی بار آدمی انتظار میں ہے تو گویا کیسے کہ میں اہل ہوں، میں کیا ہوں؟ میں اہل ہوں۔ اور جب یہ چیز اندر پیدا ہو جائے گی تو شکایتیں پیدا ہوگی۔ کیا پیدا ہوگا؟ کہ میں اہل ہوں بیان کرنے کا، اور میرا تو طے ہی نہیں ہوتا ہے، 2 مہینے گزر گئے، جماعت نہیں ہوتی ہے، پھر بھی میرا طے نہیں ہوتا۔ بلکہ کوئی دوسرا آدمی دیکھ کر آدمی خوش ہوگا کہ چلو بھائی یہ ساتھی سب موجود ہے، ان میں سے کوئی کر لے گا، میں ساتھ میں رہوں گا۔ فیصل کسی اور کو بنائیں گے زیادہ خوشی ہوگی کہ فلاں صاحب کو بنا دیا۔ اس لیے بدل بدل کر طے کریں، لیکن بدلنے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ کسی ایسے آدمی کو بنا دیا جس کو خود شعور ہی نہیں ہے، کام کی فکر بھی نہیں ہے زیادہ، اور جس کو بنا دیا جائے اور زیادہ فکر مند ہو جائے۔ 2.5 گھنٹے لگاتا تھا 3-4 گھنٹے لگانا شروع کر دیں کہ بھائی میرا اثر میرے ساتھیوں پر پڑے گا، میں 4 گھنٹے لگاؤں گا تو 2.5 گھنٹے کی مضبوط بات کر سکوں گا، اور میں گش میں اثر میں آ جاؤں گا تو ساتھیوں کو مغرب کی ترغیب دے سکوں گا، اور میں ہفتہ واری اجتماع میں اثر سے پہلے چلا جاؤں گا تو ساتھیوں کو اثر سے اشراق کا کہہ سکوں گا۔ اپنی قربانی بڑھا دیں کہ بھائی اللہ پاک نے ذمہ داری دی ہے، اب میں اپنی قربانی بڑھا دوں۔ لوگ اپنی دنیا کے خاطر جب کام کاج کاروبار چل پڑتا ہے تو آدمی اپنا کام بڑھا دیتا ہے، وقت بڑھا دیتا ہے، اوور ٹائم ملتا ہے تو آدمی 2 گھنٹے بڑھا دیتا ہے۔ کمپنی والے منع کرتے ہیں کہ بھائی تمہارے 8 گھنٹے میں تھک جاؤ، نہیں میں بہت ہیلتھی ہوں، آپ چیک اپ کروا لیں، میڈیکل چیک اپ میرا کروا لیں، میں 12 گھنٹے کام کر سکتا ہوں۔ پھر وہ 10 گھنٹے دیتے ہیں، یا پھر بھی 2 گھنٹے کا اور امیدوار ہوتا ہے کہ مجھے 12 گھنٹے کام ملنا چاہیے، اس کی درخواست دیتا ہے۔ جب احتساب ہوگا کام پر کہ اس پر اللہ مجھ سے راضی ہو رہا ہے، میرا کام خیر کے کام میں، میرا وقت خیر کے کاموں میں لگ رہا ہے، اور لوگ دین کی طرف ہدایت کی طرف آ رہے ہیں، یہ میرا سرمایہ بن رہا ہے، یہ میرے آخرت کا اجر بن رہا ہے، تو پھر 2.5 گھنٹے پر آدمی رکے گا نہیں۔ یہ نہیں آئے گا کہ 2.5 گھنٹے کی نیت کے لیکن ابھی 1 گھنٹہ لگتا ہے، آدھا گھنٹہ لگتا ہے۔ 2.5 گھنٹے تو نئے سے نئے آدمی کے لیے، جس کے ہم پہلے دن ملاقات میں جا رہے ہیں، ان سے ہم تقاضا کر رہے ہیں کہ بھائی آپ روزانہ دین کی محنت کی خاطر 2.5 گھنٹے لگا۔ ہاں، ہم اگر اوقات کا حساب کریں گے، روزانہ 24 گھنٹے میں اتنا سوتا ہوں، اتنا کھاتا ہوں، اتنا یہ، تو آپ 2.5 گھنٹے نہیں لگا سکیں گے۔ حساب کتاب سے دینی امور کے کام نہیں ہوتے، یہاں تو اللہ کی مدد اور برکت کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ اللہ برکت کر دے گا، اللہ مدد کر دے گا،
اور آدمی اپنے اوقات کو اس کی عبادت میں اور اس کے دین کے تقاضوں پر جب بڑھاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سمیٹتا ہے، اس کے کاموں کو آسان کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی مسجد میں ہوتا ہے فرشتے اس کے پڑوسی ہیں، اور وہ جب مسجد سے باہر جاتا ہے تو فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں، جب بیمار ہوتا ہے تو اس کی عیادت کرتے ہیں، کہ پھر اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے، جس کا ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کا کام کر رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں تو اللہ مدد کرے گا، فرشتوں کا تعاون ہمیں ملے گا۔ اور بہت سارے فضائل میں واقعات لکھے ہیں، برکتوں کے، مدد کے واقعات ہیں، وہ کوئی فرضی قصے نہیں ہیں، وہ کہانیاں نہیں ہیں اگلے لوگوں کی، بلکہ وہ حقائق ہیں کہ اللہ کی مددیں ہوئی ہیں عبادت کرنے والوں کے ساتھ بھی، اور اللہ کے نام پر لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والوں کے ساتھ بھی، اللہ کے نام پر جان اور مال لگانے والوں کے ساتھ بھی، جہاں جہاں بھی اللہ کی نسبت سے جو کام ہوئے ہیں ان کاموں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ اس لیے آپ دیکھو گے کہ نماز، فضائل نماز میں بھی نصرت کے قصے ہیں، اور فضائل ذکر میں بھی مدد کے واقعات، اور حکایت صحابہ میں بھی مدد کے واقعات، کہ نماز پر بھی مدد اترتی ہے، اور ذکر پر بھی مدد اترتی ہے، اور عبادت پر بھی مدد اترتی ہے، اور دعوت پر بھی اللہ کی مدد ہے، کہ پھر اس کی مدد ساتھ ہوگی۔ اور اس کی مدد ساتھ ہوگی تو آدمی ایسے چلے گا جیسے لفٹ میں بیٹھا ہوا ہے، لفٹ میں چڑھتا ہے نا کہ لفٹ میں چڑھا، بٹن دبایا تو وہ مدد کے ساتھ ہے، وہ لفٹ کی مدد سے چڑھتا ہے تو 15 سیکنڈ میں 15ویں منزل پر ہے، اور وہی آدمی سیڑھیاں چڑھے گا تو بغیر لفٹ کی مدد کے خود چڑھ رہا ہے وہ، تو اس کو 15 منٹ لگیں گے، تھکن ہو جائے گی اس کو۔ ایسے جب اللہ کے کام کو امانت داری سے کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، وہی ہمارا سرمایہ ہے، اور ہم اس کے محتاج ہیں، ہم اس کے منتظر ہیں کہ وہ ہماری مدد کرے۔ اس لیے ہم کام بھی ایسے کریں گے کہ مدد آوے، ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے مدد رک جاوے۔ ہاں، گناہوں سے مدد رک جاتی ہے، پھر آدمی گناہوں میں پڑتا ہے، نماز چھوڑتا ہے، اور ایران توران میں لگ جاتا ہے، پھر اللہ کی مدد سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایسے اسباب جو حدیثوں میں آئے ہیں اس میں کبیرہ گناہ ہے، بڑے بڑے گناہ جس سے آدمی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، گویا کہ اللہ کی مدد سے محروم ہو گیا، کہ اب اس کے اوپر رحمت نہیں ہے۔ رحمت کی مثال سائے کی طرح ہے، کہ سخت گرمی میں کسی کو سایہ مل گیا، سخت گرمی ہے وہ سائے میں آ گیا، اور جس کے پاس سایہ نہیں وہ پریشان ہے، بے چین ہے، گرمی کی وجہ سے پسینہ نکل رہا ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، بے چینی ہے جسم میں، کہ وہ سائے سے دور ہے۔ ایسے جو رحمت سے دور ہیں وہ کبھی چین سے نہیں رہ سکتا، وہ مدد کا کیسے مستحق بنے گا؟ اس لیے نصرت کے جو اسباب ہے وہ تلاش کریں گے اللہ کی، کہ اللہ کی مدد کے اور نصرت کے اسباب گناہوں سے بچنا ہے، طاعات کی طرف قدم بڑھانا ہے، اور اللہ کے دین کا مددگار بننا، یہ بہت بڑا سبب ہے اللہ کی نصرت کا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ تثبیت اقدام بھی جو ہے نصرت دین پر ہے، کہ دین کے مددگار بنیں گے اللہ۔ ویسے ساتھی میں کاروبار نہیں جم رہا ہے، دنیاوی حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، تو اس کا حل جو ہے کام چھوڑنا نہیں ہے، کہ وہ کاروبار نہیں جم رہا ہے تو کام چھوڑ کے آدمی کاروبار جمانے میں لگا ہے، کہ پہلے جم جائے گا پھر یہ کروں گا۔ تبلیغ کا جو ہمارا نظام ہے مقامی کام کا، اس میں مشغول سے مشغول آدمی بھی 2.5 گھنٹہ دے سکتے۔ اب اس وجہ سے آدمی 2.5 گھنٹہ کہ امیر صاحب ابھی میں دھندا جما رہا ہوں اس لیے میرے پاس ٹائم نہیں، ٹھیک ہے بھائی، وہ وقت بدلے، کہ کاروبار اس طرح کا ہے صبح 8 بجے سے لے کر 5 بجے تک کا، تو صبح پورے 2.5 گھنٹے نہیں لگا سکتے، 1 گھنٹہ دے دے صبح، پھر جاؤ تو اللہ کی مدد ساتھ لے کر جائے گا۔ اللہ کا کام کرتے کرتے گیا ہے۔ کسی کا نوکری کا ٹائم ایسا ہو گیا کہ چھٹی کے مسائل ہو رہے ہیں، تو اسی میں آدمی تدبیر کرتا رہے، سوچتا رہے، دعائیں کرتا رہے، مشورہ کرے، تو پھر اللہ پاک راستہ کھول دے گا۔ تو بھائی کریں گے انشاءاللہ، کون کون کریں گے؟ اچھا 8 گھنٹے کون کون لگائیں گے؟ 8 گھنٹے ذرا برابر اوپر کرو ہاتھ، بہت خال ہاتھ ہے، وہ بھی ایسے کرتے ہیں تو دکھتے بھی نہیں ہیں۔ 1 2 3 4 5 6 اوپر تھے نا، آدمی کہاں گیا؟ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 30 31 32 33 آدمی ہو رہے اتنے بڑے مجمع میں۔ اور آپ کے وہاں تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے اتنی آسان روزی دی ہے
اتنی آسان روزی دی ہے کہ ان کے بچے 15-20 ناریل اتار لاتے ان کی روزی ہو جاتی. ارے بھائی ایسا ہے نہیں ہے؟ ارے نہیں ایسا. روزی کا جہاں تک مسئلہ ہے اس کی جوابداری اللہ نے. ہمارا ایک ساتھی ہے نوجوان, وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیٹ کی جوابداری لی ہے, پیٹیوں کی نہیں لی ہے. کس کے لیے ہے؟ اب پیٹیاں بھرنے میں ہم لگے ہیں تو وہ اللہ کے ذمے نہیں ہے کہ سب کی بھر دے, ورنہ پیٹ تو اللہ نے بھرنے کی جوابداری سب کی لی ہے. روزی جو ہے وہ تو طے کرو نا بھائی ہمت سے. کون کون لگائیں گے؟ اچھا جی 2.5 گھنٹے سے زیادہ کی ہمت کرے, 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے کون لگائیں گے؟ ذرا برابر کرو نا اوپر ایسے, اللہ آسان فرمائے. بھائی ایک ساتھی اور آ جاؤ جوناگڑھ سے. کیا وقت ہوا ٹائم؟ ہے 8:30 ہو گئے. بھائی او بھائیو او بھائیو او بھائیو او بھائی, آپ حضرات شروع سے وعدہ کر کے بیٹھے ہیں. جی آپ کے یہاں فضائل کی تعلیم ہوتی ہے؟ جی. کتنی دیر ہوتی ہے؟ 10 منٹ. کب سے ہوتی ہے؟ سالوں سے ہوتی ہے. کتنے سال؟ جب سے کام شروع ہوا کرتے ہیں ہماری مسجد میں. اور سوال باقی رہ گیا, مجھے تو پتا نہیں آپ کی مسجد میں کام شروع ہوا. ایک اصولی چیز ہے, ہم لوگ کارگزاریاں سناتے رہتے ہیں, جواب دیتے رہتے ہیں. سوال سننا چاہیے کہ سوال کیا ہے, پھر اس سوال کا جواب دینا چاہیے. بات سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے جو جواب دیا اس میں اور سوال باقی رہا. میں نے ان سے عرض کیا کہ وہ کب سے ہو رہے ہیں؟ جب سے مسجد بن, جب سے کام شروع ہوا تب سے. مجھے تو پتا نہیں کام کب سے شروع. اگر اتنا کہہ دیتے کہ بھائی 10 سال سے 20 سال سے 25 سال سے تو جواب ہو جاتا ہے. تو کتنے سال سے ہو رہا ہے؟ 10 سال سے ہو رہے ہیں. 10 سال سے ہو رہے ہیں. کوئی آدمی بڑھے 10 سال میں کہ یہی ہے؟ بڑھتے رہتے, 15 ہو جاتے, کبھی 10 ہوتے, ایسے بڑھتے. کس وقت کرتے ہیں تعلیم؟ صبح کی نماز میں. صبح کی نماز. اچھا کبھی آپ لوگوں نے اپنے مسجد کے مصلیوں سے اس کا مشورہ کیا کہ ہمیں یہ فضائل کی تعلیم اپنی مسجد میں کرنی ہے, تو کس وقت ہم سب مل کر طے کریں تاکہ ہم سب کو نبھانا ہے اس کو, تو سب کی رائے کیا ہے, کب کرنا چاہیے؟ بزرگوں نے تو یہی کہا کہ بھائی جس نماز میں زیادہ نمازی آتے ہوں ایسی نماز میں اپنے نمازیوں سے رائے ملا کر اپنی تعلیم کریں. اب ایک زمانہ تھا کہ کام کرنے والے وہ 2 ہی آدمی تھے, تیسرا تھا ہی نہیں کوئی. ان 2 کی سہولت یہ تھی کہ انہوں نے فجر میں تعلیم شروع کر دی, تو بھائی صبح صبح تعلیم بھی کر لیں, مشورہ بھی کر لیں, اور پھر اپنے کام پر چلے جاتے ہیں, شام کو آتے ہیں. انہوں نے بہت اچھا کیا اس وقت جو کیا ہے, وہ غلط نہیں کیا ہے. اب کام بڑھ گیا, آنے والے لوگ بڑھ گئے ہیں, تو اب ہم اپنے قدیر نمازیوں سے بھائی ہمیں, چونکہ سب کو ہمیں مل جل کر بیٹھنا ہے, کرنا ہے, سننا ہے, تو ہمیں کس نماز میں کرنا چاہیے جس میں زیادہ نمازی ہوتے ہوں. ایسی نماز میں تو ہو سکتا ہے فجر میں ہو تو فجر میں کر لیں, اور ہو سکتا ہے عشاء میں ہو تو عشاء میں کر لیں. دیہاتوں میں عصر میں ہو جاتے ہیں لوگ, بہت سے دیہاتوں میں عصر میں ہو جاتی ہیں, عصر تک آ جاتے ہیں سب کام کر کے, کیونکہ وہاں عشاء کے بعد ان کی کیپیسٹی نہیں ہوتی. فجر سے وہ نکلتے ہیں, دوپہر تک شام تک گھر آ جاتے ہیں, عصر پڑھتے ہیں, مغرب پڑھتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, عشاء پڑھتے ہیں, سو جاتے ہیں. اور شہروں میں لوگ دیر سے نکلتے, دیر سے آتے ہیں, عشاء میں کرتے ہیں. لیکن کوشش روٹین نہ ہو جائے ہماری تعلیم ہماری روٹین نہ ہو جائے, ورنہ اس کی جان نکل جائے گی. اس لیے آپ لوگ جو ہیں اس کو بڑھانے کی کوشش کریں کہ مجمع کیسے زیادہ ہو. ایسی نماز میں آپس میں کبھی بیٹھیں, اور کبھی کبھار مسجد کے امام صاحب کے ذریعے سے اعلان کرواویں کہ ماشاء اللہ ہمارے یہاں حلقہ لگتا ہے فضائل کا, سنیں گے تو ہم کو فائدہ ہوگا. تو اس طرح سے تاکہ اور زیادہ لوگ بڑھیں. تعلیم والا عمل ایسا ہے کہ بیٹھے بیٹھے نماز میں آیا ہوا آدمی ہے, بیٹھے بیٹھے 10-15 منٹ مشکل نہیں, لیکن ہم رغبت دلاویں اور ہم اپنی نیت میں وسعت رکھیں کہ جتنے مسجد میں آ رہے ہیں وہ سب بیٹھے. ہمارے اندر ایسی لالچ ہو. کیا ہونا چاہیے بولو نا بھائی؟ فقیر آتا ہے, فقیر مسجد میں کھڑا ہوتا ہے, بھائی میں پریشان حال مسافر ہوں, میری بیٹے کا مسئلہ ہے, سر کر کے وہ باہر رومال بچھاتا ہے. وہ رومال بچھا کر ایک ایک آدمی کی طرف اس نظر سے دیکھتا ہے کہ ہر آدمی ڈال کے جا رہا. یہی ہوتا ہے. جو دور سے بھی کوئی جاتا ہے تو یوں اونچا ہو کے دیکھتا ہے وہ کہ وہ دور سے نکلنے والا بھی یہاں آوے. اس کے اندر ایک لالچ ہوتی ہے کہ نکلنے والا ہر مصلی میرے رومال میں کچھ ڈال کے جا.
ایسے ہماری مسجد کی جماعت کے ساتھیوں کو اندر سے ایک لالچ ہو کہ آنے والا ہر نمازی ہمارے جو اعمال دعوت کے ہیں جو ہمارے لیے بھی ان کے لیے مفید ہیں ان اعمال میں شریک ہو. تو اس کے لیے ہم اپنی ملاقاتوں میں تو بات کریں گے اس کی، لیکن اس کے علاوہ مسجد میں آتے جاتے نماز کے لیے جا رہے تھے، ایک ہمارے حاجی صاحب ہے روزانہ پابندی سے آتے ہیں، ان کے ساتھ ہو گئے، دعا سلام خیر خیریت پوچھی، طبیعت معلوم کی، ماشاءاللہ اللہ آپ کو صحت عافیت دے، قوت دے، آپ پابندی سے آ رہے ہیں، اس عمر میں بھی مسجد آ رہے ہیں، اللہ آپ کی نماز کو قبول فرمائے، آپ کا اجر اللہ بڑھا دے. ماشاءاللہ بڑا مجاہدہ ہے آپ کا، ہم لوگ تو جوانے آ جاتے ہیں، باقی آپ ماشاءاللہ آ رہے ہیں. اب ان کو تھوڑی سی ان کی تحسین کی اور اس کے بعد ان کو قاری صاحب ہمارے یہاں فجر بعد یا عشاء بعد تعلیم ہوتی ہے، یہ بہت نفع کی چیزیں ہیں. کل کتاب میں میں نے سنا، مجھے بھی ماشاءاللہ بہت فائدہ ہو، آپ بھی بیٹھیں گے انشاءاللہ بڑا نفع ہو. تو جاتے آتے ایک آدمی کو تیار کر لیے، تحسین کرتے ہوئے کریں. ہم مسجد میں آنے والوں کی ہمارے ساتھ شریک نہ ہونے کی وجہ سے ان پر تنقید نہ کریں. کیا جی صاحب تمہیں یاسین شریف پڑھو છો તાલીમ થાય છે પહેલા તાલીમમાં બેસવાનું હોય કઈ આ ઇજ્તિમાઈ અમલ છે તમારો ઇન્ફિરાદી છે ये नहीं है. बात समझ रहे हैं? या कोई साथी है 5 वक्त नमाज તમે આટલા વર્ષોથી નમાજ પढ़ो છો, कोई एक मानस ने તમે नमाजी बनायो, ये हमारा रुख नहीं है. बल्कि जो आदमी जो कर रहा है वो हमसे बेहतर है. हमको अकीदतन ये कहना पड़ेगा, खाली जबान से नहीं, कि वो हमसे बेहतर है कि 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ रहा है. वो हमसे बेहतर है कि उसका यासीन शरीफ के अमल पर इस्तिकामत है, कि साल से देखते हैं कि रोजाना वो यासीन पढ़ता है. हम तो पता नहीं कितने दिन गायब हो जाते हैं मशवरे में से. उसको हमें बेहतर समझना होगा कि पाबंदी से अमल करने वाला है और उनको हम दावत दें. नए आने वाले हैं, नौजवान स्टूडेंट्स हैं, उनको भाई तालीम होते चले. उस नमाज से पहले हमारे साथी चौकन्ने हों. नमाज के बाद चिल्लावे ने आवाज न लगावे, न गश्त में न इसमें, लेकिन आगे से हमने बात करके रखी है तो आदमी बैठ जाएगा. उनको कोई चीज खटक रही है, हमने इनफिरादी में बात की, वो मसला हल हो जाएगा. क्यों नहीं बैठ रहे हैं, वो कोई बात होगी. हम लोग जब बिल्कुल जवानी की उम्र में, तो हमारा एक दोस्त था, हमारी मस्जिद में ईशा पढ़ने बैठ जाओ, ईशा पढ़ने आता था. वो रोजाना तालीम में बैठता था, लेकिन गश्त के दिन नमाज में ही नहीं आता था, दूसरी मस्जिद में पढ़ता था. तो मैंने एक दिन उससे कहा भाई तो रोजाना आता है, गश्त के दिन नहीं आता है. तो उसने कहा गश्त के बाद तश्कील होती है ना, उससे मुझे डर लगता है. तो हमारे एक बड़ी उम्र के पुराने साथी थे, वो अक्सर नए आदमी जो भी आते हैं उनकी तश्कील करते थे. तो मैंने उसको कहा भाई तेरी तश्कील नहीं होगी, बैठ जाना. तो उसने नीयत की चलो अगले हफ्ते आऊंगा. और वो जो पुराने साथी थे उनसे मैंने कह दिया कि इसको मत छेड़ना, ये आता नहीं था लेकिन इस शर्त पर आया है कि वो, तो आप उसको कुछ कहना मत. तो वो ठीक है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते वो आया. जब तश्कील नहीं हुई उसके तो खुल गया वो, और उसको इत्मीनान हो गया. लेकिन वो 2-4 हफ्तों की बात सुनकर इतना मानूस हुआ कि फिर तश्कील हुई आगे, तो उसने 3 दिन में नाम लिखवाया और उसने 3 दिन लगाए और फिर 4 महीने लगाए. तो कोई चीज आवाजों को खटकती है तो उनको मुतमईन कर ले और शरीक करें. तालीम का अमला बढ़े, हर अमल का, सिर्फ तालीम नहीं. हमारी एक कोशिश ये होगा, हमारे इन अमाल में सब साथ. उसमें पहली चीज तो ये होगी कि हमें नीयत में वसअत पैदा करनी पड़ेगी, और दूसरा सबसे अच्छा गुमान रखना पड़ेगा. सबसे अच्छा गुमान. हमारे 100 बार कहने के बाद भी वो नहीं बैठे हैं, फिर भी हम उनको उसी तरह कहेंगे जैसे पहली बार कहा था. ये नहीं क्या हाजी साहब તમને કેટલી વખત કીધું, અમે તમે બેસતા જ નથી, આટલું જતા રહો છો, આમ બહાર નીકળીને બેસો છો, તમે ડોસા ત્યાં વાતો કરો, અહીં તમે બેસો તો શું થાય? તમારે બેતકલ્લુફી ન કરે. हमारी सारी बेतकल्लुफी अपनी जगह रह जाएगी, सारा नजला तबलीग पर पड़ेगा उसका, कि वैसे पहले से बेतकल्लुफी थी उस. लेकिन हम इस निस्बत से तो जो है उनको फजाइल की रोशनी में ही बात समझा और कोशिश करें मशवरे में, तालीम में, हमारे गश्तों में, हफ्तावारी इज्तिमा में, और सिर्फ दावत दे देना नहीं बल्कि तैयार करके उनको लेकर जाना. और तैयार करने का तरीका है कि मोहब्बत से, हिकमत, जो खूबी उनके अंदर है उसको उजागर करें और उस तरह करके उनको तालीम में शरीक करें. हफ्तावारी इज्तिमा है तो उसमें लेकर जाओ, हफ्तावारी मशवरा है तो हर आदमी अपने साथ 1-2 को लेकर जाओ. ये सिफत दावत है. काम करते करते हम दाई बने दीन की मेहनत. तो हर अमल, अब दाई आदमी है, ट्रेन में अकेला है वो, लेकिन दाई है,
وہ अकेला नमाज नहीं पढ़ेगा. वजू करने गया, आते जाते किसी को देखा रुक जाएगा. કેવું છે, કઈ જઈ રહ્યા છો? આ નમાઝ પઢવી હતી એટલે વજુ કરવા માટે આવ્યો તો. અહીં તમારી મુલાકાત થઈ ગઈ, માશાઅલ્લાહ, ખુશ રાખે તમે. આવો ને આપણે સાથે જ પढ़ी ले. ये दाई है. ये क्या है? ये दाई है कि आदमी बनाएगा, दूसरा तीसरा आदमी बनाएगा, चौथा आदमी. गश्त में जाएगा, अकेला नहीं जाएगा, किसी को लेकर जाएगा, किसी को भी वो लेकर जाएगा. एक बहुत बड़े एक मुल्क के जिम्मेदार थे, अभी इंतकाल हो गया. उन्होंने, मैंने उनसे पूछा आप कैसे लगे, पुराने साथी थे, मौलाना यूसुफ साहब की सोहबत याफ्ता थे. तो उन्होंने कहा कि मैं बैंक में नौकरी करता था, तो हमारे यहाँ तबलीग वाले आते थे, लेकिन चूंकि उस जमाने में ज्यादातर बेचारे गरीब लोग लगे हुए, तो हम ज्यादा उनको घास नहीं डालते थे, क्योंकि हम सर्विस वाले आदमी थे, पैसे वैसे थे. बोले एक दिन मैं अपने बहन के घर दूसरे शहर में मेहमान गया, तो हमारा बहनोई जो था वो तबलीग में लगा हुआ था. तो उसने मुझे कहा कि आप आए हैं तो यहाँ मैं तो जा रहा हूँ शब जुमा में, वहाँ हफ्ता और इज्तिमा, आप यहाँ रहोगे, घर में बोर हो जाओ, मेरे साथ चलो ना वहाँ. उन्होंने इस तरह उनको तैयार किया और उनको लेकर गए शब जुमा. बोले वहाँ मैंने बयान सुना पहली मरतबा तबलीग वालों, और उन्होंने तश्कील की, तो मैं सह रोज़े के लिए तैयार हो गया और मैंने 3 दिन लगाए और फिर उसके बाद मैं चला. तो फिर कितने मुल्कों में उन्होंने काम किया, कितने मुल्कों में काम. एक तदबीर कर दी उन्होंने अच्छी, उनके बहनों ने लेकर सभी वहाँ चले. वो दाई आदमी है. कौन है? अगर वो मधु होता तो मुतासिर होता, बल्कि वो कहता कि તમે આવેલા છો એટલે બાકી આજે મારે હફતાવારી ઇજ્તિમામાં જવાનું હતું, પણ તમે આયા છો એટલે હું નથી જતો. बात समझ रहे हैं? उन्होंने कोशिश की कि इसको भी लेकर जाए. ये है दावत, ये सिफत दावत पैदा हो हमारे अंदर. गश्त के दिन हम ये ना हो भाई गश्त में शरीक हो जाएंगे, नमाज किसी मस्जिद में पढ़ ली, आखिर में जाकर आ गए, बल्कि आज सुबह से फिक्रमंद है, सुबह से, सुबह के मशवरे से ही कि आज गुज़िश्ता हफ्ते हमने फला आदमी से बात की थी, उन्होंने गश्त की नियत की थी, फला आदमी ने गश्त की नियत, फला आदमी ने की थी. आज सुबह से उनका राब्ता करेगा आदमी, रूबरू मिलेगा, थोड़ी देर बैठेगा, इधर उधर बात करके फिर देखो हाजी साहब अपनी मुलाकात हुई थी, आपने परसों भी नियत तो की थी, अल्लाह आसान कर दे, आज गश्त का दिन है हमारा, और मैं शाम को दुकान से वापस होते हुए आपको लेकर जाऊंगा. उनको लेकर आदमी ने चाय वाय पिलाई रास्ते में, और फिर गश्त के वक्त से पहले लेकर आ गए. 3 दिन आदमी जा रहा है, दाई आदमी, तो वो तो 15 आदमी, 20 आदमी, 25 आदमी तैयार करेगा. जिम्मेदार साथी ये कहता है कि जमात नहीं बनी. जिम्मेदार आदमी हल्के में पूछा जा रहा है भाई क्या हुआ आपकी मस्जिद की जमात का, बोले मैं तो तैयार हूं लेकिन जमात नहीं बनी. नहीं हो सकता. ये जो जिम्मेदार तैयार होते हैं उनको तो 2 जमातें करनी पड़ती हैं कि भाई 25 आदमी हो गए हैं, और समझाना पड़ता है साथियों को भाई काम करे अपने, वहीं चले जाते हैं, लेकिन वहां जाके 2 जमातें बना लेंगे. बाकी जिम्मेदार ये कहे जमात नहीं बनी, ये बात समझ से बाहर की है. एक नया लड़का 25 साल का फिक्र से तबलीग करता है, और वो जब जाता है तो उसके साथ 10-15 तो उसको ऐसे अपने आप मिलते हैं कि अमीर साहब तमें जाऊं तो तैयार छो, तमर साथ आओ न, अगर वो अच्छा दाई है तो. और अगर एक पुराना आदमी ये कहे कि जमात नहीं बनती, ये तो खुद हमको गौर करने की जरूरत है कि क्यों नहीं बनी जमात. इसलिए जरूरत है कि सिफत दावत के साथ हम करें, तालीम भी, गश्त भी, रोजा भी, चिल्ला भी, नमाज भी, और हमारे सारे काम सिफत दावत के साथ. घर में भी हम खाना खा रहे हैं, इस सिफत के साथ है, तो हम खाते खाते बच्चों को खाने की सुन्नतें समझा देंगे सिफत दावत के साथ. शादी में हम सिफत दावत के साथ हैं, तो शादी होते होते घर में मसनून निकाह का पता चल जाएगा कि शादी की सुन्नतें क्या हैं. सफर में सिफत दावत के साथ हैं, तो हम अपने साथियों को जो है बहुत सारा दीन मुंतकिल कर देंगे. और दीन इसी तरह मुंतकिल हुआ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा से कि उन्होंने अपने अंदर लेते हुए दूसरों को इसी अंदाज से दे दिया. तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा पहुंचते पहुंचते पूरा हज सहाबा को समझा दिया, पूरा हज इसी तरह बता दिया चलते चलते. कोई कैंप नहीं लगा हज से पहले मदीना में कि भाई हज के लिए जाना है, 3 दिन का जोड़ होगा हजों का, और फिर उसमें सारी तरतीब बताई जाए. हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा भाई मेरा इस साल हज का इरादा है, तो साथियों और भी सहाबा होते गए कुछ उधर से कुछ उधर से जुड़ते गए, तकरीबन 1,24,000 हो गए. और हुजूर अलैहिस्सलाम ने अरकान अदा करते करते सबको हज बता दिया और हज सिखा दिया. ये चीज है. इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि इसकी कोशिश करें, और ये घरों की तालीम को भी मामूली न समझे. हाँ, मामूली न समझे इसको. और इस वक्त खुसूसन हाँ फितनों का दौरा है,
بہت اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے گھر میں حضور علیہ السلام اور صحابہ کی مبارک باتیں پڑھی جائیں، بچوں کو لے کر بیٹھے محبت سے، نرمی سے. اسلوب بدلنے کی ضرورت ہے ہم سب کو. ہمارا اسلوب جو ہے وہ دین سکھانے کا نہیں ہے، ہمارا جو اسلوب ہے وہ نبوی طریقہ نہیں ہے، چاہے دادا کا ہو، ابا کا ہو، چچا کا ہو، ہماری قوم کا ہو، حضور کا نہیں ہے وہ. اور اللہ کے وہاں وہ طریقہ پسندیدہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. آپ علیہ السلام نے شفقت و محبت سے دین دیا ہے. کبھی کبھار آپ نے اظہار ناراضگی کیا پرانوں سے، گھر کی مستورات سے، جن سے ایک مدت گزری تھی سکھاتے سکھاتے اب، تو کبھی آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا، ورنہ مار دھاڑ، گالی گلوچ یہ آپ کا طریقہ نہیں ہے. آپ کا طریقہ شفقت و محبت کا ہے، آپ کا طریقہ فضائل کا ہے. فضائل بتائے آپ نے، بچوں کو بھی، عورتوں کو بھی، بڑوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، مالداروں کو بھی، غریبوں کو بھی، اور رغبت پیدا کی اندر. اسی طریقے سے ہمیں بھی اپنے گھر میں بھی بچوں کے ساتھ رہنا ہوگا، اور فضائل کا حلقہ قائم کر کے ایک ہدف بنا کر، سنجیدہ ہو کر، لاپرواہی اور سستی کے ساتھ بھی نہیں اور ایک روٹین کے طور پر بھی نہیں، بلکہ ایک سنجیدہ ہو کر، کوئی عزم کر کے، کوئی ارادہ کر کے گھر میں محنت کرنی ہو کہ ہم اس تعلیم سے کیا چاہ رہے ہیں. تعلیم تو گھر کی تعمیر ہے، کہ تعلیم کے راستے سے ہم اس گھر کی تعمیر کر رہے ہیں کہ ان کے ایمان اور عقائد کے اعتبار سے قوت پیدا ہو، گھر میں عبادت کا 100% ماحول بنے، فرائض کے ساتھ نوافل کا ماحول بنے، ذکر تلاوت کا ماحول بنے، اور گھر کے بچے بچے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کی محبت پیدا ہو. ان کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا کرنی ہوگی، ورنہ پتہ نہیں کس کی محبت لیے پھر رہے ہیں. وہ جب جوان ہو جائیں گے تب پتہ چلے گا کہ دل میں کس کی محبت ہے. اب ابا سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا ایسے بال مت کٹواؤ، تھوڑا مانے گا وہ. جب ہمارے ہاتھ میں تھا اس وقت حضور کی محبت اگر اس کے سینے میں اتار دیتے تو پھر اس کا بال اور اس کے کپڑے، اس کا نکاح کسی موقع پر سمجھانا نہ پڑتا، بلکہ وہ خود ہی کہتا کہ ابا ہم یہ نہیں چاہتے، ہم یہ نہیں چاہتے، ہم یہ نہیں چاہتے ہیں. یہ ہمارے ذمہ تھا کہ ہم بچپن سے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے گھرانے کے قصے ان کو سناتے، اور صحابہ کے واقعات ان کو سناتے، اور آپ کے طریقوں کی عظمت اور محبت دلوں میں ایسی پیوست کر دیتے کہ وہ اب بڑے ہو کر پوری قوم کے خلاف اور سماج کے رواج کے خلاف یہ جوان کھڑا ہے کہ میں اس طرح کا نکاح نہیں کروں گا، چاہے کسی کو جو کہنا ہو. میں تو اسی طریقے پر شادی کروں گا جو میرے نبی کا طریقہ ہے. یہ ایک تعمیر ہے، تعلیم ایک روٹین نہیں ہے. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے ہاں کہ ہم اس کا اہتمام کریں. چوکوں پر، چوراہوں پر، پان کے گلوں پر اپنا وقت ضائع نہ، یہ وہی وقت ہے جو گھر کو دینے کا ہے. عام متن عشاء کے بعد نماز پڑھ کے تعلیم کے بعد نکلے ہیں اور کسی پان کے گلے پر ہیں، چائے کی لاری پر ہیں، دوستوں کی محفل میں، گشت کے بعد مسجد سے نکل کر جو راستے میں ہمارے اسٹیشن ہیں وہ سارے اسٹیشن ختم کر دیں کہ سیدھے گھر جانا ہے. ایک بچپن کی عادت بنی ہوئی ہے، نہیں جاتی ہے جلدی، یہ چھوٹتی نہیں، زبردستی بتکلف اس کو چھوڑنا پڑتا ہے کہ عادت پڑی ہوئی ہے پہلے سے. اور سامنے ملنے جلنے والے بھی اچھے لوگ ہیں لیکن جگہ اچھی نہیں ہے. جگہ اچھی، یہ وقت ہے گھر والوں کو دے دے روزانہ. یہ بچوں کے ساتھ بیٹھیں 2-5 منٹ، 10 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، ان کی خیر خبر پوچھیں، دنیاوی حالات بھی ان کے معلوم کریں گے، دینی کیفیات کا بھی اندازہ ہوگا، اور پھر اب تدبیر کریں گے، سوچیں گے کیا کرنا چاہیے. اگر فضائل کی تعلیم ہو رہی ہے تو ذہن ہموار ہوتے جائیں گے اپنے آپ. بیوی کے ذہن میں بھی وہ سادگی آئے گی، جفاکشی آئے گی، اللہ رسول کی محبت پیدا ہوگی، عبادت کا ذوق آیا ہوا ہے. بچیوں کو بھی وہ چیز پیدا ہو رہی، لڑکے بھی اسی رخ پر. صرف ان کو حافظ بنا دینا یا مکتب میں بھیج دینا کافی نہیں ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام سے پہلے مکاتب شروع کیے تھے میوات میں. جب مکتب کا ایک وجہ یہ ہوئی، مکتب کا ایک بچہ لایا گیا تو وہ اپنے قوم کے کسی رواج کے ساتھ آیا تو مولانا کو اس پر سخت یعنی ناراضگی ہوئی کہ بھئی اتنے ساری محنت کے بعد بھی یہ بچہ ابھی تک وہی ہندوانہ رسوم کے ساتھ جی رہا ہے. بے چین ہوئے. پھر یہ ہوا کہ بھئی جب تک گھروں میں ماحول نہیں بنے گا تو ان کا وہاں جا کر قرآن پڑھنا بھی ان کے لیے مفید نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہاں پڑھ کے آئیں گے اور گھر کے ماحول میں آئیں گے تو اسی رسم و رواج میں ہوں گے. پھر مزید غور و فکر کیا، سوچا، اللہ سے مانگا، اللہ تعالیٰ نے آگے کی راہ کھولی. تو اس لیے اتنا کافی نہیں ہمارا کہ بچہ ہمارا حافظ بن رہا ہے یا بچہ ہمارا مکتب میں پڑھ رہا ہے، بلکہ تربیت
جو اس وقت مفقود ہیں وہ یہ ہے کہ تربیت ہو بچوں کی، ان کی جسمانی صحت سلامتی کے لیے بڑی فکر ہو رہی ہے، ان کا کھانا پینا، کپڑا اور دیگر چیزوں میں، لیکن ان کی دینی تربیت و اخلاقی تربیت، ان میں ادب پیدا ہو، ماں باپ کی، بھائی بہنوں کی، بڑے چھوٹوں کی، ان کے اندر تمیز عزت پیدا ہو، اللہ رسول کا مقام مرتبہ ان کو پتا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی محبت دلوں میں پیدا ہو. یہ تعلیم اس کے لیے ہے. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے سب طے کریں گے انشاءاللہ. ارے بھائی کریں گے. اور اسی چیزوں کو گشتوں کے راستے سے منتقل کرنا ہے، گشتوں کے راستے سے منتقل کرنا اپنے محلے میں. جو علاقے ایسے ہیں، بستیاں ہیں، آپ نکالو گے تو آپ کے ضلع میں ایسی کتنی بستیاں ہیں. ایک کل وہ کوڈینار والوں سے پوچھا کتنی بستیاں ہیں کوڈینار کے اطراف ہیں کوڈینار والے یہاں کوڈینار کے اطراف میں کتنی بستیاں ہیں؟ 60 بستیاں ہیں. 6 میں تو آپ جاتے ہو، 60 وہ ہیں جہاں جا نہیں رہے ابھی. یہ آپ کی ساحلی پٹری پر جو ہے ہر جگہ کل جو لوگ آئے تھے وہ 50-60 گھر ہیں، کہیں 70 ہیں، کہیں 80 ہیں، وہاں جماعتیں نہیں جا رہی ہیں. اور میں نے پوچھا مانگرول سے کتنا کلومیٹر ہے؟ 4 کلومیٹر ہے، صرف 4 کلومیٹر ہے مانگرول سے. زون کی جماعت ابھی گئی تھی، زون کی جماعت گئی، لیکن سال بھر وہاں محنت نہیں. ایسی بستیوں کو تلاش کریں. دوسرا گشت جو ہے ہمارا وہ مضبوط مسجد میں نہیں ہے. دوسرے گشت کا موضوع یہ ہے کہ بھئی ایسی بستی مسجدیں کہ جہاں نماز ہو رہی لیکن دعوت کے اعمال نہیں ہے، یا ایسی بستیاں جہاں مسجد عبادت خانہ ہی نہیں. پہلے نمبر پر ان مسجدوں کو لے لیں جہاں نماز تو ہے لیکن اعمال نہیں ہے، تو ان مسجدوں پر 2-2.5 مہینے محنت کر کے ان کو کھڑا کر کے مسجد اور جماعت بنا لو تو خود کام کرتے ہو جائیں گے. پھر وہ بستیاں لیں گے جہاں کچھ بھی نہیں ہے، تو وہاں جا کر وہاں عبادت خانہ، نماز وغیرہ کا نظام، اس کے ساتھ دعوت عمل. تو 1 سال 2 سال ہوتے ہوتے تو پورے ضلع میں کوئی بنجر بچے گا نہیں. اور 50 سال ہو گئے، ابھی ہمارا کتنا بڑا علاقہ ہے جہاں پر ابھی نہ عبادت خانے نہ مسجد ہے. کتنے وہ علاقے ہیں جہاں پر چھوٹی بڑی مسجد ہیں لیکن وہاں عمل نہیں. اگر یہ دوسرا گشت آپ کی 100 مسجدیں اگر ضلع میں دوسرا گشت کرتی ہیں تو ہر 3 مہینے میں 100 نئی جگہ کھڑی ہوگی، 100 نئی جگہ کھڑی ہوگی. لیکن اس کے لیے ہدف بنا کر کرنا ہے. اس لیے حلقوں میں اس کی مضبوط طریقے سے ذمہ داری سپرد کریں، اور ان بستیوں کو ہم ٹارگیٹ بناویں کہ جہاں پر عبادت خانہ مسجد نہیں ہے تو وہاں نماز کی شکل بنے، اذان نماز باجماعت شروع ہو، وہاں تعلیم شروع ہو، مشورہ شروع ہو، وہاں کے لوگ راہ خدا میں نکلیں اور وہاں سے بھی جماعتیں بن کر آگے بڑھیں. اس کے لیے ایک ابتدائی مرحلے سے کام شروع کرنا ہوگا، وہ دوسرے گشتوں سے ہوگا. اور جو بستیاں تھوڑی دور ہیں، 25-50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں، تو وہاں 3-3 دن کی جماعتیں ڈالنی ہیں. 3 دن کی جماعتیں ہماری وہاں جائے. آباد مسجدوں میں جماعتیں نہ بھیجیں جہاں خود وہ جماعت ان کی نکال. بھائی ایک مسجد کی خود ان کی 3 دن کی جماعت جاتی ہے، وہ خود گشت کرتے ہیں اپنا. اور اس کے مقابلے میں ضلع میں 10 مسجدیں ایسی حلقے میں ہیں کہ جہاں وہاں کی جماعت نہیں بنتی ہے، وہاں مسجد اور جماعت نہیں ہے. یہاں ہر ہفتے جماعت آتی ہے اور وہاں مہینے میں 1 جماعت نہیں جا رہی. یہ انصاف کا تقاضا ہے. بولو نا بھائی. ہمارا کام جو ہے سہولت کی بنیاد پر نہیں ہے، تقاضے کی بنیاد پر ہے. اور تقاضا کیا ہے کہ بھئی جہاں دین نہیں ہے، جہاں نماز نہیں ہے، جہاں اعمال نہیں ہے، وہ تقاضا ہے، چاہے وہاں مسجد ہو یا نہ ہو. اس لیے ذمہ دار حضرات، اگر ایک جماعت میں 2-3 ساتھی بھی پرانے ہیں اور 8 ساتھی بھی نئے ہیں، اس کو آپ بیچ سکتے ہو. نئے ساتھی تو آپ جیسے چلاؤ گے ویسے چلتے ہیں، لیکن ذرا 4-5 نئے ہوتے ہیں تو ذمہ دار کہ امیر صاحب دیکھو 5 آدمی بالکل نئے ہیں، حالانکہ اس کے دادا بھی تبلیغ میں لگے ہوئے تھے اور اس کے ابا کے بھی، لیکن یہ پہلی بار جا رہا. تو یہ نیا تھوڑا ہے. ایک تو وہ ہے غیر مانوس علاقے کے لوگ ہیں، نئے لوگ ہیں، یہ ان کی نوعیت الگ ہے اور یہ نیا الگ قسم کا ہے. لیکن وہاں جب وہ پیش ہوتے ہیں تو امیر صاحب بہت نئے ساتھی ہیں، بالکل 3 دن بھی نہیں لگے ان کے، نوجوان ہیں سب، اس لیے ذرا رخ ایسا دینا. پھر ہمیں بھائی فلاں مسجد نہیں، امیر صاحب دیکھو گرمی کا موسم ہے، اس مسجد میں لائٹ نہیں ہوتا اور نئے ساتھی، چلو بھائی تم وہاں چلو. امیر صاحب وہاں کا تم کو پتا ہے یہ ساتھی وہاں نہیں نبھیں گے، فلاں جگہ بھیج دو نا. یہ کام کا طریقہ نہیں ہے. یہ تو مرضی کا اتباع ہے، اور مرضی کے اتباع والے کی کبھی اصلاح نہیں ہوتی. وہ تو زندگی بھر 3 دن لگا کے خود نہیں بنے گا، اس کے ساتھ چلنے والا کیسے بن کے آئے گا؟ اور جو خود نہیں بنا ہے وہ کسی بستی میں جا کے کیا کام کر لے گا؟
مشورے کے تابع رہ کر، اور ہمارے ذہنوں میں کام رہے سب کے کہ کام کا فائدہ کہاں ہے. چاہے ہمیں قربانی دینا پڑے ہم قربانی دیں، 2 کلومیٹر چلنا پڑے چل لیں گے، 50 روپے زیادہ خرچہ ہوگا 3 دن میں ہم کر لیں گے. ساتھیوں کو ترغیب دیں گے کہ بھئی کرایہ تھوڑا زمبہ جانا ہے، کرایہ 50 روپے زیادہ ہوگا. ساتھی اگر ہم ان کو ترغیب دے دیں گے کہ بھئی دیکھو ہم یہ 3 دن میں چائے باہر کی نہیں پئیں گے، لیکن 50 روپے خرچہ کر کے ہم 3 دن یہاں لگائیں گے، تو ہم پیسوں کا عذر پیش نہیں کریں گے بھئی خرچہ کم ہے. ساتھی نئے ہیں، 3-4 آدمی اپنے ذمہ بوجھ لیں کہ انشاءاللہ ان ساتھیوں کو ہم لے کر جائیں گے، کیونکہ نئے ساتھیوں پر مسجد کا کام ہے، تعلیم گشت کا وہ ہم کرتے رہیں گے، وہ وہاں جا کے بھی وہی کام کرنا ہے جو یہاں کرنا ہے. ایک تو ایک غیر مانوس علاقے کے لوگ ہیں، ان کو ماحول دینا ہے، تو ان کو ایسی بستیوں میں لایا جاوے کہ جہاں نماز کا، عبادت کا، اعمال کا، دعوت کا ماحول ہے. اور ایک وہ ہے جو عبادت اعمال کے ماحول سے ہی نکلا ہوا ہے لیکن دعوت میں نیا ہے. تو اس لیے اس بنیادوں پر اپنے رخ طے نہ کریں، بلکہ ایسے طے کریں کہ کام کا تقاضا کیا ہے. ایسا اگر ہوگا تو آپ کی اگر 100 جماعتیں مہینے کی 3 دن کی جا رہی ہے تو 100 نئی بستیوں میں جماعت جائے گی. زون کی جماعتیں جہاں جہاں پھری ہے وہ ہم نے ایک پٹری بنائی ہے محنت کی، ان سب جگہوں پر ہماری جماعتیں سال بھر جانی چاہیے. اگر سال بھر جماعتیں جا رہی ہے تو آبیاری ہوگی، ان کو پانی ملے گا، اور اگلا سال آتے آتے ہم جب زون کے لیے جائیں گے تو ان بستیوں سے چلے 4-4 مہینے کی جماعتیں ملے گی. اور اگر وہ نہ کیا تو جو زون کی جماعت نے کام کیا ہے 10 مہینے کے درمیان میں وہ بستیاں دوبارہ بنجر ہو جائے گی. اگلی بار زون کی جماعت جائے گی وہی کام ہوگا پھر. اس لیے گزارش آپ حضرات سے، درخواست ہے تمام جماعت لے کر جانے والوں سے کہ خود پیش کریں اپنے آپ کو مشوروں میں کہ بھئی ایسی جگہ پر ہماری جماعتیں بھیجو جہاں جماعتیں نہیں جاتی ہیں، جہاں ابھی تک نہیں گئی ہیں یا جہاں جماعتیں کم جاتی ہیں، ایسی جگہوں پر ہماری 3 دن کی جماعت ہے. ہم کو تو 3 دن لگانے اللہ کے لیے لگانے ہیں، مانگرول میں بھی اللہ کے لیے لگائیں گے، اور کسی بنجر بستی میں جانا ہے تو وہاں بھی اللہ کے لیے لگائیں گے. ہاں کسی بنجر علاقے میں چلے جائیں گے ہمارا اجر بڑھ جائے گا، یہاں رہیں گے اجر کم ہوگا. اس یقین کے ساتھ تو انشاءاللہ امید ہے کہ سال بھر کی محنت کے بعد کوئی بنجر بستی نہیں بچے گی، ساتھیوں کی تربیت ہوگی. ہم جو سوچتے ہیں کہ نئے ساتھی تو اسی میں بنتے ہیں. ابتدا میں جتنی جماعتیں چلی ہیں کہیں کام نہیں تھا، کہیں بھی کام نہیں، کوئی نصرت استقبال نہیں. جتنے لوگ نئے چلے وہ بن کر ایسے بن کر آئے. ایک آدمی گیا اور بستی کا ایسا وہ ذمہ دار بنا کہ موت تک لوگوں نے اس کو امیر تسلیم کیا کہ ہمارے امیر صاحب ہیں، جنہوں نے ایسے جگہ چلہ لگایا تھا جہاں ایک دن ان کی دعوت نہیں ہوئی تھی. ایسی جگہ انہوں نے چلہ لگایا تھا جہاں 10 جگہ سے ان کو نکالا گیا تھا. وہ ایسی جگہ سے ایسے بن کر آئے کہ بستی نے ان کو موت تک امیر صاحب تسلیم کیا کہ ہمارے امیر صاحب ہیں. ایسے بن کر آئے وہ. تو ساتھی تو بنتے ہیں قربانی کی جگہ پر. اس لیے 3 دن میں بھی چلے 4 مہینے بھی ذمہ داروں سے گزارش ہے، راحت اور تکلیف مقدر کی ہے، راحت اور تکلیف مقدر کی ہے. ہم سامنے وہ چیزیں نہ دیکھیں، اپنی ضرورت کا انتظام کر کے جاویں. سردی کا موسم ہے سامان لے کر جاویں، گرمی کا موسم ہے ایسا سامان لے لیں. ہم اپنے ظاہری اسباب کے مکلف ہیں، ہم اپنا سردی گرمی کے اعتبار سے اپنا سامان لے لیں، ورنہ سامنے جہاں جانا ہے مشورے سے ترتیب بناویں. بلکہ مشورے والے اگر ہماری رعایت کریں تو ان سے کہیں کہ آپ رعایت نہ کریں، جہاں جماعت نہ جاتی ہو وہاں ہم کو بھیج دیں. کریں گے انشاءاللہ. کون اس طرح سے وقت لگائیں گے؟ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسان فرمائے اور جماعتوں کی پوری روانگی ہو. ابھی بیٹھ جائے بعد میں. اب روانگی جو ہے نا، روانگی اچھی طرح سے ہو، اچھی طریقے سے بات سمجھاویں. پوری بات نیت سے لے کر پوری بات سمجھانی ہے. روٹین کی روانگی نہیں کرنی، ورنہ مجمع جائے گا آئے گا کچھ نہیں ہوگا، تربیت نہیں ہوگی. بزرگوں نے بڑا اہتمام کیا اس کا، 3 دن کو چلے والوں کو 4 مہینے والوں کو کہ جس کام کے لیے جا رہے اس کو اچھی طریقے سے سمجھایا جاوے، پوری بات سمجھاویں. اگر ہم کو بھی سمجھ میں نہیں آئی تو ہم بھی سمجھنے کی کوشش کریں. جو سمجھانے والے ہمارے ساتھی ہیں، بات کرنے والے، وہ بھی اپنے پرانوں سے رجوع کریں. بھئی اس موقع پر کیا بات کرنی ہے، اس موقع پر کیا بات، روانگی میں اور کیا بات ہے، اور کیا بات، پوچھتے رہیں تاکہ تازہ رہیں. ورنہ ہم کسی چیز کے عادی ہو گئے وہی بات کر لیتے ہیں. کسی کو ہنسنے ہنسانے کی عادت ہو گئی ہے تو وہ آدھا گھنٹہ ہنستے ہنساتے بات پوری کر دیتا ہے. کسی کو 2-4 لطیفے سنانے کی عادت ہو گئی ہے تو آدھا پونا گھنٹہ اس میں پورا کر دیتا ہے. کسی کو کچھ اپنی کارگزاریاں سنانے کی عادت ہو گئی ہے تو اپنی کارگزاریاں سنا دے تو روانگی ہو گئی. ہمارے یہاں تو ہر موقع کی بات ہے، جانے والوں کو ہدایت دی جا رہی. نیت کیا کریں گے، کام کیا کریں گے، گشت کیسے کریں گے، تعلیم کیسے کریں گے، نقد جماعت کیسے بنائیں گے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسے رہیں گے، اپنے ذمہ دار کی کیسی اطاعت کریں گے، اس کے فضائل کی روشنی میں یہ ساری باتیں سمجھانی ہیں.
اور ہر جماعت کو یہ تاکید کرے کہ جہاں جائے وہاں سے نقد جماعت بناوے، اپنے اوپر بھی پوری محنت کرے اور نقد جماعت بھی بناوے، مسجد وار جماعت بناوے اور اپنے ساتھیوں کے اوقات کی محافظت کرے، اس طرح کا نظام بناوے، نقد جماعتیں بنائے وہاں سے، ہر جماعت کو اس کی تاکید، جب واپس آوے ان کی واپسی پر کارگزاری ہو، ہاں اہمیت کے ساتھ لیں، واپسی پر جماعت کا استقبال کر لیں، ان کو 2 رکعت پڑھا دیں، محبت کے ساتھ، بیٹا آرام سے نماز پڑھ لو، نوجوان ساتھی آئے ہیں بھاگ رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، تو ان کو ذرا کہ بھائی آرام سے نماز پڑھ لو آپ لوگ 2 رکعت، ہم آپ کا انتظار کرتے ہیں، ہم یہی بیٹھے ہیں، نماز پڑھ کے آ جاؤ، اور ان کو لے کر ماشاءاللہ واہ واہ آپ حضرات گئے، اللہ مبارک کرے، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کی محنت کو قبول کرے، آ جاؤ، محبت سے لے کر بیٹھے ان، اور پھر ان کی کارگزاری لیں، اور کارگزاری کے بعد اب ان سے پھر واپسی کی بات کریں، واپسی کی بات کہ اب کیا کرنا ہے، اب گھر میں کیسے رہنا ہے، والدین کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بھائی بہنوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کاروبار میں ہے تو کاروبار کیسا کرنا ہے، یہ واپسی کی بات، اور پھر 5 کام سمجھا مقامی کام کی، تو اس میں پھر ان کو مقام پر فکر مند کریں، اور اگلے ہفتے ان کو داعی بناوے کہ آپ خود تو جائیں گے، اپنے ساتھ جماعت بناؤ، ابھی سے فکر مند ہو کر گئے، اب یہ وقت لگا کر آئے ہیں تو مسجد وار جماعت ان کی نگرانی کریں، آ رہے ہیں نہیں آ رہے تو ان سے ملیں، ان کو لاویں، یہ ہمارا کمایا ہوا سرمایہ ہے، ضائع نہ کریں، کوئی تاجر اپنا سرمایہ ضائع نہیں کرتا ہے، 4 آنے جمع کرتا ہے، ادھاری میں جتنا باقی ہے سب لکھا ہوا ہوتا ہے اس کے پاس، اور موقع بہ موقع اگرانی کرتا ہے کہ بھائی ہمارے پیسے باقی، اور اگلا انویسٹ کرتا ہے، اسی میں سے اگلا انویسٹ کرتا ہے، باقی کا وہ نکلواتا ہے، ایسے یہ ہمارا سرمایہ جمع ہوا کہ بھئی 40 آدمی 4 مہینے والے ہیں، 100 آدمی ہمارے پاس چلے والے ہیں، 150 آدمی 3 دن والے ہیں، یہ ہمارا سرمایہ ہے، اس میں سے ہمارے پاس موجود کیپٹل 25 ہیں، اور ابھی ہمارے 150 آدمی باہر ہے جو ہمارا سرمایہ ہے، روزانہ کی ہماری ان ملاقاتوں میں ان کو بھی ملیں گے، ہم موقع بہ موقع ان کو قریب کریں گے اور آگے لائیں گے، حرکت میں رکھیں گے، تاکہ ہماری مسجد میں وقت لگانے والا ایک آدمی محفوظ رہے، قربانی میں وہ آگے بڑھے، 4 مہینے بھی نہیں لگے ان کو ترغیب دیتے رہیں گے، آمادہ کرتے رہیں گے تاکہ ان کے 4 مہینے لگے، ان کے 2 3 سال ہو گئے نہیں لگ پائے ان کو اس طرح سے ترغیب دیں، سب ساتھیوں پر ہماری نظر ہو، سب ساتھیوں پر، اور محبت سے ترغیب سے ان کو سمجھاتے ہوئے خود آگے بڑھتے ہوئے ان کو آگے لے کر بڑھیں گے، ہم خود بھی آگے بڑھیں گے اور ان کو آگے بڑھائیں گے، کام کرتے کرتے تھوڑی ہوشیاری آ جاتی ہے آدمی میں، کام کرتے کرتے تھوڑی ہوشیاری آ جاتی، ہوشیاری تو بہت اچھی چیز ہے کہ آدمی چوکنا ہو، ہوشیار ہو، نفس سے، شیطان سے، برے ماحول سے، برے لوگوں سے آدمی چوکنا رہے، لیکن جو ہوشیاری ہم کو اللہ کی عبادت سے، دین کی محنت سے ہم کو ایک طرف کر دے، وہ ہوشیاری اچھی نہیں ہے، وہ بے وقوفی اور حماقت ہے، ہاں اپنے آپ کو قربانی میں آگے بڑھاؤ، اللہ سے جب معاملہ ہمارا ٹھیک ہو جائے گا تو پھر ساری رکاوٹیں حل ہو جائے گی، پھر مسئلے معلوم نہیں ہوں گے، اور جب وہاں معاملہ کمزور پڑے گا تو چھوٹے چھوٹے مسئلے بھی بڑے لگیں گے، کیونکہ نظر وہاں سے ہٹ گئی ہے، اللہ سے ہمارا رابطہ جڑا رہے، اس لیے قربانی میں بڑھتے رہیں، ہمارا ہدف مال جمع کر کے مالدار بننا نہیں ہے کہ بھئی حالات اچھے نہیں ہو رہے، حالات اچھے، بہت سی مرتبہ ساتھی یہ کہتے ہیں کہ حالات اچھے نہیں ہو رہے، یعنی حالات وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ تبلیغ میں لگ کر اب دھیرے دھیرے ہم مالدار بن جائیں گے، تو ہمارا ہدف تھوڑا یہ تھا، ہمارا ہدف تو یہ تھا تبلیغ کے راستے سے ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہمارے اعمال مضبوط ہوں، ہمارے اخلاق اچھے ہوں، ہمارا اللہ سے تعلق اچھا ہو، قربانی کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، امت کی فکر بڑھ رہی ہے دن بدن، اور آدمی اپنی قربانی بڑھاتا جا رہا ہے، تو یہ اپنی منزل پر ہے، چاہے حالات دنیاوی اعتبار سے ابھی ٹھیک نہیں ہیں، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات ٹھیک نہیں ہوئے اور ان کا جنازہ اٹھ گیا، کسی اور نے کفن کا کپڑا دیا وہ بھی پورا نہیں تھا، تو یہ ناکامی نہیں ہے، اور عبد الرحمن ابن عوف گئے تو ان کے پیچھے اربوں میں ان کا سرمایہ تقسیم ہوا، یہ مقدر کی چیز ہے، دنیا مقدر کی ہے، جس کی مقدر میں جو ملنے والی ہے، لیکن ہم اس کے طالب بن کر یہاں نہیں آئیں گے، دین کی محنت ہم ہدایت کے طالب بن کر کریں گے، اللہ کی رضا کے طالب ہیں ہم، تو اب اس میں ان حالات سے اور اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، آدمی اچھے حالات میں بھی چلے گا اور حالات 19-20 رہیں گے تب بھی 3 دن نہیں چھوڑے گا، حالات 19-20 ہوں گے تب بھی آدمی سالانہ خروج نہیں چھوڑے گا، حالات 19-20 ہوں گے تب بھی آدمی اندرون بیرون نہیں چھوڑے گا، اپنے بس کی کوشش کرتا رہے گا اور اللہ سے مانگتا رہے گا،
ہاں بیرون کا وقت آئے گا تو وہ آگے پیچھے نہیں ہوگا، بلکہ اپنی تیاری کرتا رہے گا، اپنی تیاری کرتا رہے گا، اپنی تیاری کا اظہار کرتا ہے۔ عین وقت پر جب اس نے دیکھا کہ بہت زیادہ حالات اس قسم کے ہیں کہ اگر میں جاؤں گا تو کوئی اور چیز پیدا ہوگی، تب بھی وہ خود سے طے نہیں کرے گا کہ میں نہیں جاؤں گا، بلکہ وہ اپنے ذمہ داروں کے سامنے اپنے حالات رکھ دے گا کہ میرے حالات یہ، میں اپنی ذات سے تیار ہوں، آپ مشورہ کرو گے تو میں اس حال میں بھی جاؤں گا، اور آپ نہیں کرو گے تو پھر رکوں گا۔ اپنے حساب سے فیصلہ نہیں کرے گا۔ پھر ذمہ دار حضرات دیکھیں گے بھائی ان کو بھیجنا مناسب نہیں اس مرتبہ، تو ان کو اندرون میں بھیج دو، یا ان کا اس وقت 4 مہینے مناسب نہیں، چلا لگوا۔ تو ایسے بہت سارے ساتھی ہیں۔ ایک مجمع ہمارا وہ ہے جو ذمہ داروں کے پاس اس لیے نہیں جاتا ہے کہ اگر وہاں جائیں گے وہ بھیج ہی دیں گے، کہ اگر ان سے کہیں گے تو بھیج، ایسی بات نہیں ہے۔ ایسے بہت سارے ہیں جن کو ذمہ دار حضرات باوجود ہے کہ ان کو جانا ہی نہیں بھیجتے ہیں، ان کو بیرون جانا ہی نہیں بھیجتے، ان کو مستورات میں چلے میں جانا ہی نہیں بھیجتے ہیں، ان کو اندرون میں ہر سال 4 مہینے جانا ہے نہیں بھیجتے، ان دیگر تقاضوں پر وہ تیار ہے، بار بار جاتے ہیں کہ میں تیار ہوں، ہر وقت تیار ہوں، لیکن ان کو کہتے ہیں آپ مقام پر کام کریں، سالانہ چلہ لگا۔ تو مصلحت دیکھیں گے، کوئی ایسا تھوڑا ہے، دیوانے پاگل تھوڑا ہیں، لیکن یہ شیطان کا مکر ہے، اور آدمی خود اپنا فیصلہ کرتا رہتا ہے کہ اس سال تو میں نہیں جا پاتا، ان کو کیا پتا میرے حالات میں جانتا ہوں۔ آدمی اللہ سے معاملہ کریں، دعا مانگیں، کوشش کریں، پھر اس کے بعد اگر نہیں ہو رہا تو اپنے حالات اپنے ذمہ داروں کے سامنے رکھیں۔ دعوتی اعتبار سے جو سفر ہے وہ اپنے حالات رکھ دے کہ میں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن اس قسم کی چیزیں اب آپ حضرات طے فرما، اگر طے ہو جائے گا تو میں اس حال میں بھی چلوں گا، اللہ سے معاملہ کروں گا اور اللہ میری مدد کرے گا۔ انہوں نے طے کیا ٹھیک ہے، اور طے کیا کہ نہیں آپ کو نہیں جانا ہے، تو اس میں بھی اب نہ جا کر بھی اجر پائے گا اور اپنے نفس کے مکر سے بچ جائے گا۔ دوسرا بعض مرتبہ ابتلاءات ہوتے ہیں وہ